Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. اللہ کا کروڑ بار شکر کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک مرتبہ پھر قرآن والوں سے جڑنے کا موقع عطا فرمایا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ تا مدت مرگ ہم سب کو قرآن سے اور قرآن والوں سے جوڑے رکھے. اللہ اس قرآن پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان بنا دے. اللہ اس قرآن کو قبر میں ہمارا ساتھی بنا دے اور حشر میں ہمارے حق میں حجت بنا دے. اس قرآن کو اللہ ہم سب آنے والے قدموں کو قبول فرما لے. اللہ ہمارے ہر عمل کو اپنی رضا کے لیے خالص فرما لے. اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے گا. ہمارے جتنے مرحومین، ہمارے جتنے پیارے، ہمارے جتنے والدین میں سے جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے ہمیں صدقہ جاریہ بنا دے. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ آج ہم جس خاص مقصد کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں کہ ماہ ربیع الاول ہے. ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اس مہینے کے حوالے سے ہم کچھ انفارمیشن آپس میں ایک دوسرے کا شیئر کریں گے، باتیں کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اپنے لیے اہداف طے کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ رب العزت کی توفیق سے کہ اصل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مہینے کو نام دیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ ہے تو ان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں سب لوگ اپنے اپنے طور پر. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کریں گے، لیکن اس اظہار کے اندر ہم اپنا کیا طریقہ کار جو ہے اس کو منتخب کریں گے، ہم اس کے اوپر بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہمیں محبت کرنی کیسے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور اسی حوالے سے میں آپ لوگوں سے بھی کچھ سوال جواب کروں گی اور بیچ بیچ میں ہم انشاءاللہ تھوڑا سا جیسے وقت تو مختصر ہے ہمارے پاس، تو ہم نے یہ جانا کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی کیسے، اصل میں ہم نے سنت پر کیسے عمل پیرا ہونا ہے، اصل دعویٰ کیا ہے محبت کا، خالی نعرے لگانا محبت ہے یا عملی طور پر اپنی محبت کا اظہار کرنا ہی محبت ہے. میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو شاید بتایا تھا کہ محبت اصل میں نام ہے قربانی کی سطح پر جینے کا نام ہے محبت. محبت دن رات مرنے اور جینے کا نام ہے. محبت سال میں ایک دفعہ اظہار کا نام نہیں ہے کہ سال میں ایک دفعہ اظہار کر کر ہم فارغ ہو جائیں. محبت تو پل پل جینے اور پل پل مرنے کا نام ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس حوالے سے بات کریں گے. کوئی بہن یہاں میری کوئی اپنا کوئی وہ کرنا چاہیں کہ اظہار کہ وہ کیسے ربیع الاول کو مناتی ہیں اور کیا ان کی ترجیحات ہوتی ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے اس حوالے سے، ہمیں اپنی محبت کا اظہار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے کرنا چاہیے؟ کوئی کرنا چاہے گا اپنے کسی جذبات کا اظہار؟ ان لوگوں نے بھی بہت ہی پیارا ماشاءاللہ ہر ایک نے اتنا خوبصورت درس تیار کیا. مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ ہماری اب جو جنریشن ہے لوگ ہیں ان کو پتہ لگ رہا ہے کہ اصل میں کرنے والے کام تھے کیا اور ہم کن کاموں کے پیچھے پڑ گئے تھے. اتباع کے بارے میں اس نے اتنا خوبصورت ہمیں بتایا کہ اتباع آخر ہے کیا، اطاعت کیا ہے اور اطاعت کے معنی کیا ہے. یہ ساری چیزیں ہمیں سمجھ نہیں آتی ہیں. تو ٹھیک ہے اگر کوئی بہن ہماری ڈسکس نہیں کرنا چاہتی، نہیں اظہار کرنا چاہتی، مجھے صرف یہ بتا دیں کہ 12 ربیع الاول کیسے مناتے رہے ہیں آپ لوگ؟ آپ کیسے مناتی رہی ہیں 12 ربیع الاول اب تک؟ کیا کرتے رہے؟ بتائیں. شروع سے نہیں بنایا آپ نے؟ کیا کرتے تھے شروع سے؟ بچے دیکھنے جاتے تھے یہ پہاڑی وغیرہ، وہ ہم بھی چلے جاتے تھے پہلے، اب چھوڑ دیا. ہم تو جب اسکول میں پڑھتے تھے نا تو اتنا مزہ آتا تھا، اتنی خوشی ہوتی تھی جب 12 ربیع الاول ہوتا تھا نا. بیگ گھر میں پھینک کے اور سب سے پہلے نا ہر گلی کا گھیرا لگا کے آتے تھے کہاں کہاں پہاڑیاں بن رہی ہیں اور رات کو ہم کہاں کہاں انوائٹیڈ ہے، کہاں کہاں دیکھنے کے لیے جانا ہے، اور پھر یہ کہ کہاں کہاں سے کیا کیا پک کے آئے گا اور کیا کیا کھانا ہے. تو وہ بڑی ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی، خوشی ہوتی تھی کہ 12 ربیع الاول کا دن ہے، لیکن اس کے اصل مفہوم سے ناشنا تھے. اس وقت پتہ نہیں تھا ہمیں، لیکن الحمدللہ اب ہم کیونکہ بڑے ہو گئے، باشعور ہو گئے اور اللہ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن سے بھی جوڑ دیا ہے، تو اس وجہ سے ہماری بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کلیئر ہو گئی ہیں الحمدللہ. اب ہم نے جان لیا کہ ہم نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسے کرنی ہے. سے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت تمام مسلمانوں کے ایمان کا لازمی جزو ہے.
کیا کوئی ایمان والا ہو سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیے بغیر؟ قطعی نہیں، ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا، کیونکہ ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام پہنچا ہے کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اپنی اولاد سے، اپنے والدین سے اور تمام نوع انسانیت سے زیادہ بڑھ کر محبوب نہ ہو جائیں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تب تک ہم ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بھی بیان کی جائے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بھی بیان کیا جائے گا، وہ مقام جو اللہ نے آپ کو عطا کیا وہ مقام بیان کیا جائے گا۔ اللہ نے آپ کو بڑا اعلیٰ مقام عطا فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ کی ساری مخلوقات میں سب سے اول و اعلیٰ ہیں۔ آپ پوری انسانیت کے سردار اور امام الانبیاء ہیں، جنہوں انس چرند پرند شجر حجر سب کے نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد دجال اور کذاب تو آ سکتے ہیں اور آئیں گے، مگر اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں خاتم النبیین ہیں، جن پر نبیوں کی سٹیمپ لگ گئی، مہر لگ گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اب نبی نہیں آئے گا قیامت تک۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان فرما گئے کہ لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی نبی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ ہستی ہیں کہ جنہیں اللہ رب العزت مقام محمود عطا کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے اور تقوی رکھنے والے تھے، اور جب ان 3 صحابہ نے یہ ارادہ کیا تھا کہ اپنی استطاعت سے بڑھ کر کچھ اعمال اور عبادات کریں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایسا کرنے سے منع فرما دیا تھا۔ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بڑھ کر کوئی عمل کرے یا سنت میں سے کچھ گھٹا کر کوئی عمل کرے تو یہ ہرگز ہرگز کامیابی کا رستہ نہیں ہے۔ کامیابی کا فقط رستہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، عمر تمہیں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی جان اور اپنے والدین کے بعد آپ سب سے زیادہ عزیز ہیں۔ آپ سے فرمایا، عمر ابھی تمہارا ایمان کامل نہیں ہے، ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ دیر کے لیے ٹھہرے، وہ کچھ دیر خاموش ہوئے، خاموشی اختیار کی، اور اس کے بعد کچھ سوچ کر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں اب آپ مجھے اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے، ہر چیز سے بڑھ کر آپ مجھے محبوب ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الآن عمر، کہ ہاں عمر اب تمہارا ایمان جو ہے وہ مکمل ہو گیا۔ یعنی کہ ماں باپ، اولاد، اپنی جان انسان کو کتنی زیادہ محبوب اور عزیز ہوتی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوتی۔ انسان جو کچھ کر رہا ہوتا ہے اپنے نفس کی خاطر کر رہا ہوتا ہے، اپنے بیوی بچوں کی خاطر کر رہا ہوتا ہے، اپنے اولاد یا اپنے والدین کی خاطر کر رہا ہوتا ہے، لیکن یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک میں تمہیں تمہارے نفس اور تمہارے والدین اور تمہاری جان و مال سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں، تب تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ یعنی کہ یہ محبوب رشتے جن کا ذکر کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ محبوب رشتے اگر اللہ کے نبی کی اطاعت کے آڑے آ جائیں کہیں بھی، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ نبی اور اللہ کے لیے ان رشتوں کی محبت کو بھی قربان کر دینا ہے، چاہے وہ اولاد ہو ہماری، چاہے مال ہو، چاہے کچھ بھی ہو۔ اب لیکن محبت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، وہ کی کس طریقے سے جائے گی؟ میری اور آپ کی مرضی سے محبت کی جائے گی؟ نہیں، جو طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا بتایا، جو اللہ تعالیٰ نے طریقہ ہمارے لیے وضع کیا، وہی طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ہوگا۔ اور اسی محبت کے تقاضے میں کچھ آگے بڑھنے کی کوشش کی 3 صحابہ کرام نے۔ 3 صحابہ کرام ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئے اور انہیں آ کر پوچھا کہ اے ام المومنین، ذرا ہمیں آپ یہ تو بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دن اور رات کے معمولات کیا ہیں، کیا کیا کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کا اخلاق کیسا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تو قرآن ہے، قرآن کی تشریح تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں جو کام کرتے ہیں، جو منہ سے بات کرتے ہیں، وہ سب کا سب قرآن کی تشریح ہے، چلتا پھرتا قرآن پاک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب صحابہ نے یہ بات سنی تو ان کو اپنے اعمال بہت ہی کمزور اور کم لگے۔ انہوں نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم عن الخطا ہیں، یہ معصوم ہے، وہ تو اس قدر اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، وہ تو اطاعت الہی میں صبح و شام سربت سجود رہتے ہیں، تو وہ تو جب عن الخطا ہونے کے باوجود اس قدر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اتنے زیادہ اللہ تعالیٰ کے فرمان بردار ہیں، تو ہمارے پاس تو عمل ہی کوئی نہیں ہے ان کے مقابلے میں۔ تو صحابہ نے وہیں بیٹھے ڈیسائیڈ کیا ان تینوں نے، اور علل اعلان اس کا اظہار کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ
آج کے بعد میں کبھی بھی رات کو سوؤں گا نہیں، میں پوری رات نوافل پڑھتا رہوں گا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہوں گا تاکہ میرے نامہ اعمال میں کچھ اعمال جمع ہو جائیں۔ دوسرے صحابی نے کہا میں پوری زندگی روزے رکھوں گا، آج کے بعد کبھی روزہ قضا نہیں کروں گا تاکہ میں کچھ مقام حاصل کر سکوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ میرے نبی کا تو مقام کیا ہے، لیکن کیا ہم اپنے اعمال نامے میں کچھ جمع نہیں کر سکتے کچھ محنت کر کے؟ ہمیں تو ان سے زیادہ اعمال کی ضرورت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وہ تو نبی ہے، وہ تو بخشے ہوئے۔ پھر تیسرے صحابی نے کہا کہ میں زندگی بھر نکاح نہیں کروں گا تاکہ میں نکاح کی ذمہ داریوں میں الجھ کر کہیں عبادات سے غافل نہ ہو جاؤں، تاکہ میں عبادات کرتا رہوں پوری زندگی۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی کہ آپ کے 3 صحابہ آئے تھے، انہوں نے مجھ سے پوچھا اور اس کے بعد انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طلب فرمایا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم میں تم سب میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں، سب سے زیادہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا ہوں، لیکن میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں، رات کو جاگتا بھی ہوں اور رات کو سوتا بھی ہوں، پھر میں روزے بھی رکھتا ہوں، روزے چھوڑتا بھی ہوں، میں نے نکاح بھی کیے ہیں، نکاح میری سنت ہے، میں نے نکاح بھی کیے ہیں، اور میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا بھی ہوں۔ تو تم نے کیسے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ تم اپنی مرضی سے نیکی کا کوئی معیار سیٹ کر کے اور تم حد سے تجاوز کر جاؤ؟ دین تو وہی ہے، بات تو وہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں، یعنی کہ جو بھی بات نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے وہ زبان اور منہ مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا کرتا تھا، مگر وہ بات من جانب اللہ ہوا کرتی تھی، اللہ کی طرف سے بات ہوتی تھی جس کو بیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم میں اپنی مرضی سے اپنی خواہش نفس سے کوئی بات نہیں کہتا، جو بات مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ملتی ہے پہنچانے کو میں وہی بات کہتا ہوں۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی ہر بات لکھتا ہوں، جو آپ بولتے ہیں میں لکھتا ہوں، لیکن میرے کچھ ساتھی مجھے کہتے ہیں تم ہر بات مت لکھا کرو اللہ کے نبی کی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی اچھے موڈ میں ہوتے ہیں، کبھی خوشی کے موڈ میں ہوتے ہیں، کبھی غمی کے موڈ میں ہوتے ہیں، تو ہر بات مت لکھا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم میرے صحابی تم میری ہر بات لکھا کرو، کیونکہ میری ہر بات من جانب اللہ ہوتی ہے، میں کچھ بھی اپنی خواہش نفس سے نہیں کہتا، اللہ کی مرضی سے کہتا ہوں۔ تو یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ان صحابہ نے جو عمل کرنے کا ڈیسائیڈ کیا تھا، نعوذ باللہ من ذالک، کیا وہ کوئی کفری عمل تھا؟ روزے رکھنا بری بات ہے، نمازیں پڑھتے رہنا، رات کو جاگ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا بری بات ہے، یا نکاح نہ کرنا اس سینس میں کہ میں اللہ کا ہو کے رہ جاؤں گا، میں اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دوں گا، تو یہ کوئی اتنی بری بات نہیں ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا کہ ہمارا دین جو ہے آسان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسان شریعت دے کر بھیجا گیا، ہمارے نفسوں کا بھی ہم پر حق ہے، اگر ہم پوری اطاعت کریں اللہ تعالیٰ کی۔ اطاعت کا مطلب کیا ہے؟ فرائض کو پورا کر لینا۔ اتباع کیا ہے؟ محبت کرنا، محبت میں ہر چیز، ایک حکم دیا جا رہا ہے کہ کرو، یہ فرض ہے، اور ایک سنت ہے، ایک فرض ہے اور ایک سنت ہے۔ اب اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ہے کہ سوال تو مجھ سے فرضوں کا ہی ہوگا نماز میں، لیکن کیونکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں یا کرتی ہوں تو میں سنت موقتہ بھی ادا کروں گی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادا کیا کرتے تھے، لازمی پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سنتیں، اور پھر جب مجھے اس کی بھی عادت ہو جائے گی تو پھر میں سنت غیر موقدہ بھی پڑھوں گی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی۔ پھر میری محبت کا یہ عالم ہوگا کہ میں کتابیں کھول کر سیرت کی یہ جاننے کی کوشش کروں گی کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسی پڑھا کرتے تھے، یہ اب میں اتباع میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں۔ پھر میں کھول کے پڑھوں گی کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیسے کیا کرتے تھے، پھر میں کھول کے پڑھوں گی کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوتے کیسے تھے، کروٹ کس جانب لیتے تھے، ہاتھ کہاں رکھتے تھے سوتے ہوئے، سو کر اٹھتے کیا کام کرتے تھے، پہلے کون سا پاؤں زمین پر رکھتے تھے، کپڑے پہنتے ہوئے کون سے پاؤں میں پہلے کپڑے پہنتے تھے، کون سا جوتا پہلے پہنتے تھے، یہ تمام چیزیں کیا ہوں گی؟ یہ اتباع ہوں گی۔ اور اتباع میں ہم وہ واقعہ پڑھتے ہیں نا، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ایک مرتبہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان کا بٹن کھلا ہوا تھا، انہیں اتنی محبت ہوئی اس عمل سے کہ ان کو لگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹن کھولا اپنے گریبان کا تو پوری زندگی انہوں نے بٹن کھولے رکھا، کبھی انہوں نے بٹن نہیں بند کیا اپنا۔ جس رستے سے گزرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی حاجت پیش آئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رکے تھے، صحابہ نے وہ عمل دیکھا تو پوری زندگی ان رستوں سے گزرتے تو وہاں رک کے ویسے ہی بیٹھ جاتے، کوئی پوچھتا آپ کو رفع حاجت کا مسئلہ ہے تو کہتے نہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ہوئے یہاں سے بیٹھے تھے تو میں ان کی سنت پوری کر رہا ہوں۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو صحابہ کی محبت کا یہ عالم تھا. یہ ہے اتباع رسول. مگر یہ جو اتباع ہو رہی ہے یہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ کسی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی سے کیا ہو کہ اللہ کے نبی نے تو نہیں کیا لیکن میں کروں گا, مجھے بڑی محبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. صحابیوں نے ہر وہ عمل کیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا, اسی کو اپنایا, ساری زندگی اسی کے اوپر عمل کرتے رہے. تو اتباع یہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو ہم وہ کریں. عید میلاد النبی کی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرنے والوں سے میرا سوال ہے, اب ہم عید میلاد النبی کیوں مناتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مناتے ہیں نا. ہمیں لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ ہے اور ہمیں منانا چاہیے کیونکہ پیدا ہوئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم جب اپنے بچوں کا یوم پیدائش مناتے ہیں, سالگرہ مناتے ہیں, تو اپنے نبی کا کیوں نہ منائیں؟ یہ آتی ہے نا بات ذہن میں. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کا مناتے ہیں. تو فرسٹ آف آل تو کوشچن یہ ہے کہ بچوں کا جشن ولادت منانے کا حکم کیا ہمارے دین اسلام میں ہے؟ کیا شریعت میں ہے؟ یہ ہم کس کی تقلید کرتے ہیں؟ یہ جو ہم نے سالگرہ منانی سیکھی, جو کیک کاٹنے سیکھے, کہاں سے سیکھے؟ عیسائیوں سے سیکھا, یہود و نصارہ سے سیکھا, وہ سیلیبریشنز کرتے ہیں. لیکن ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ ہر زندگی کا گزرنے والا پل اور دن آپ کو کس چیز سے قریب کر رہا ہے؟ موت سے قریب کر رہا ہے, آپ کی قبر سے قریب کر رہا ہے. تو گزر جانے والے سال کے اوپر یا دن کے اوپر ہم خوشیاں منائیں گے, سیلیبریشنز کریں گے. ہم تو اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے خیر و عافیت کے ساتھ ہمارا یہ سال جو ہے گزار دیا, تو نے ہمیں توفیق عطا فرمائی, جو ہم سے نیک کام لے لیے اللہ تعالیٰ آگے کا وقت بھی خیریت کے ساتھ گزروا دیں. ہم یہی دعا کریں گے نا اللہ تعالیٰ سے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن عید میلاد, جی آواز نہیں آ رہی آپ کو؟ ایک سیکنڈ. اچھا مجھے بتائیے کہ اگر نہیں آتی آواز تو میں وہاں آ جاتی ہوں. اب آ رہی ہے میری آواز؟ اب آ رہی ہے. اس کو یہیں رکھوں گی. اچھا جی, عید میلاد النبی منانے والوں سے میں نے یہ سوال کیا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ بچوں کی سالگرہ منائی جاتی ہے تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیوں نہ کریں؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار محتاج ہے ایک سال کا؟ کہ ایک سال کے بعد جب ربیع الاول کا مہینہ ہے تبھی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی محبت دکھائیں؟ پورے سال کے باقی کے 11 مہینے ہم کہاں ہیں؟ ہماری محبت کہاں ہے؟ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ ہم نے ان سے اظہار کرنا تھا ہر پل اور ہر لمحہ. عید میلاد النبی, سالگرہ منانا, کیک کاٹنا, جشن منانا اور یہ سارے ہلے گلے کرنا, مجھے بتائیں یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے؟ اس کے بارے میں کوئی ایک حدیث یا کوئی ایک روایت موجود ہے؟ قرآن پاک کیا کہتا ہے کہ اگر تم اپنے دعووں میں سچے ہو تو قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین, کہ اگر تم اپنے دعووں میں سچے ہو تو کوئی ایک دلیل لے کر آؤ, ایک کہیں سے بات لے کر آؤ جس سے پتہ لگے کہ ہاں یہ مستند بات ہے, مستند دلیل ہے کوئی, تو جس کا حوالہ دے کر ہم یہ 12 ربیع الاول منائیں گے. عید میلاد النبی کی شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرنے والوں سے ہمارا سوال ہے کہ جن صحابہ نے اپنی گردنیں کٹوا دی, اپنے بیوی بچے اور گھر بار قربان کر دیے, اپنے ہاتھ بازو ٹانگیں کٹوا دی, ان کے لیے کیا یہ کیک کاٹنے, جلوس نکالنے, جھنڈیاں لگانا, چراغاں کرنا کوئی مشکل کام تھا؟ بڑا آسان کام تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی ان کے لیے مشکل کام تھا. آج تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے موجود نہیں ہے, ہم تو اپنے تصورات سے سوچتے ہیں کہ کیسی آنکھیں ہوں گی, کیسی زلفیں ہوں گی, کیا قد کاٹ ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا, روایت میں پڑھتے ہیں. مگر وہ صحابہ تو خوش نصیب صحابہ, ان کے سامنے تو موجود تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. وہ تو ہر وقت شعر و شاعری کر سکتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو دیکھ کر, وہ تو ہر وقت زلفوں کے گیت گا سکتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. کتنا آسان کام تھا کہ سامنے بٹھا کر مدح سرائی کی جاتی, کتنا آسان کام تھا کہ جلد سے جلوس نکالے جاتے, اسی مدینہ میں جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے انہی گلیوں کو سجایا جاتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے, خوش ہوتے کہ میرے صحابہ جو ہے میرے یوم ولادت منا رہے, میرے صحابہ گھروں کو سجا رہے ہیں, جشن منا رہے ہیں, کیک کاٹ رہے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش نہ ہوتے؟ صحابہ کو محبت کا طریقہ نہ آیا؟ ہم لوگ صحابہ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. وہ صحابہ جنہوں نے حقیقت میں اپنی جانیں کٹوا دی,
وہ حضرت عمارہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ احد کے میدان میں دائیں دیکھتا تھا تو مجھے عمارہ نظر آتی تھی، میں بائیں دیکھتا تھا تو عمارہ میرا دفاع کرتی نظر آتی تھی. ان عمارہ کے لیے کیا مشکل تھا کہ گھر بیٹھ کر میلاد پڑھتی اور نعتیں پڑھتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مدح سرائی کرتی. کیوں نہ کیا انہوں نے ایسا؟ کیونکہ وہ عملی مسلمان تھے، ان کی محبتیں سچی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور انہیں پتا تھا کہ سچی محبت اطاعت مانگتی ہے، اتباع مانگتی ہے. وہ اتباع کرتے تھے اور اطاعت کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس لیے انہوں نے اصل کام کیے جو کرنے والے تھے، اور ہم لوگ لگ گئے دوسرے کاموں کی طرف. آپ سے فرمایا کہ احد کے میدان میں دائیں دیکھتا تو مجھے عمارہ نظر آتی، بائیں دیکھتا تو عمارہ نظر آتی، میرا دفاع کرتی. کیا عمارہ کے لیے گھر بیٹھ کر میلاد نبی منانا کوئی مشکل کام تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے امت کی محبت کا اظہار تو آپ کی اطاعت اور اتباع ہونا چاہیے تھا. مگر افسوس جس چیز کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا وہ ہم نے فراموش کر دیا، اور جس راستے اور جن کاموں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روکا اور منع فرمایا اس کام کو ہم نے ڈنکے کی چوٹ پر اپنا لیا. عید میلاد النبی منانا اگر گناہ کا کام ہے تو سب مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے تھا. اگر یہ گناہ تھا تو سب مسلمانوں کو بچنا چاہیے تھا نا اس سے. اور اگر یہ ثواب کا کام تھا، یہ جنت کی گارنٹی تھا، یہ کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب عمل تھا، تو پھر کیا کرنا چاہیے تھا؟ سب مسلمانوں کو منانا چاہیے تھا اگر یہ ثواب کا کام تھا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ ثواب کا کام تھا تو پھر ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ، ان کو یہ ثواب کا کام کیوں نہیں پتہ لگا؟ ان صحابہ نے ہمیں کیوں نہیں پہنچایا یہ پیغام کہ یہ محبت کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ کیوں وہ لوگ خاموش رہے اس معاملے کے اندر؟ انہوں نے کیوں اظہار محبت نہیں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طریقے سے؟ اگر یہ ثواب تھا تو قرآن اس پر خاموش کیوں ہے؟ اگر عید میلاد النبی منانا ثواب تھا تو قرآن میں کوئی ایک بھی آیت اس کے حق میں کیوں نہ نازل ہوئی؟ حدیث خاموش کیوں ہے؟ حدیث کے اندر ہمیں ہر معاملے کے حوالے سے حدیث ملتی ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا وعدہ فرمایا تھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حدیث کی حفاظت کا وعدہ فرمایا اور محفوظ کر دیا اللہ تعالیٰ نے حدیث کو. کوئی ایک بھی حدیث اس کے ذکر سے خالی ہے؟ کوئی حدیث نہیں ملتی ہمیں. کیوں؟ جو بنانے والے ہیں وہ ایک حدیث نکال کر لے کر آئے، کسی کے پاس اس کا ثبوت نہیں ہے. اگر یہ ثواب تھا تو صحابہ کی سنت میں کیوں موجود نہیں ہے؟ کیوں نہیں ملتی ہمیں صحابہ کی سنت؟ اس عید کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو منانا ثواب ہے، اجر ہے، جنت میں جانے کی گارنٹی ہے. تو پھر صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین اور ائمہ دین اس سے کیوں محروم رہے؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ خاموش ہیں، کوئی حوالہ نہیں ہے، کوئی ذکر نہیں ہے. پھر امام جو ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم قرآن اور حدیث کے بعد سب سے اتھینٹک کتابیں مانی جاتی ہیں احادیث کی، کسی کتاب میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. کیوں خاموش ہیں یہ کتابیں؟ کہاں سے آئی یہ روایت؟ کس نے دی؟ اصل میں دشمنان اسلام، جو دشمن تھے اسلام کے، انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ یہ چال چلی اور مسلمان اس چال کے اندر آ گئے. دشمنان اسلام نے مسلمانوں کو ان کی اصلاح کی موتوں پر نچوا دیا، ان کی اصلاح کی موتوں پر جشن منوائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ دیکھو یہود و نصارہ کی تقلید نہ کرنا، مگر دشمنان اسلام نے ہو بہو ہمیں ان کے نقش قدم پر چلا دیا. ہم کرنے لگے وہی کام جو نصارہ کرتے تھے. نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا اور لگے ان کے یوم پیدائش منانے. 25 دسمبر کو کیک کاٹتے ہیں، ان کی سالگرہ مناتے ہیں، مبارکبادیں دیتے ہیں. تو مسلمانوں نے کہا ہم کیسے پیچھے رہیں؟ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت منانا شروع کر دیا. آج سے 25-30 سال پہلے چلے جائیں آپ تو یہ جشن عید میلاد النبی کے نام سے نہیں منایا جاتا تھا، یہ 12 وفات کے نام سے منایا جاتا تھا. 12 وفات کہا جاتا تھا اس دن کو، وفات یعنی وفات کا دن. لیکن اس وقت بھی دشمنان اسلام نے مسلمانوں کو بدھو بنائے رکھا کہ وفات کے دن پہ بھلا کون جشن مناتا ہے؟ کہتے 12 وفات تھے لیکن اس دن بھی حلوے بنا کر بانٹتے تھے، اس دن بھی میٹھے چاول اور جلیبیاں بنا کے بانٹتے تھے. کسی مسلمان کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی کہ وفات کے دن پہ کون میٹھے بنا کے بانٹتا ہے، وفات کے دن پہ کون چنڈیاں لگاتا ہے، وفات کے دن پہ کون پہاڑیاں بنا کر ڈیک لگا کے ناچ
ناچتا ہے؟ کون جشن مناتا ہے وفات کے دن پر؟ کس سے مسلمان کے دل میں یہ بات نہ آئی؟ کیونکہ دشمنان اسلام نے مسلمانوں کے ذہنوں کے اندر ایسی چیز فٹ کر دی جس کی وجہ سے مسلمان غافل ہو گئے، وہ اپنی اصل تعلیمات کو بھول کر اس بات کو منانے لگے۔ اور جب دیکھا دشمنان اسلام نے کہ مسلمانوں کو تھوڑا سا ہوش آنا شروع ہو گیا ہے، تھوڑی سی ترقی کرنا شروع ہو گئے ہیں، کچھ دین کی تعلیم پھیلنا شروع ہو گئی ہے، تو انہوں نے سوچا ایسا نہ ہو کہ مسلمان جاگ جائیں، غفلت میں پڑے مسلمان جاگ جائیں، ان کو ہوش آ جائے کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں کہ وفات کے نام پر جشن منوا رہے ہیں ان سے۔ تو انہوں نے کیا کیا، فوراً اس دن کا نام چینج کر کے جشن عید میلاد النبی رکھ دیا، تاکہ مسلمانوں کا ذہن ادھر سے ہٹ کے ادھر لگ جائے کہ جشن منا رہے ہیں تو عید کے موقع پہ منا رہے ہیں نا جشن، وفات پہ تو نہیں منا رہے جشن۔ سمجھ آتی ہے کسی کو یہ بات؟ ہمارے اسلاف یہی کہتے تھے نا 12 وفات ہے، 12 وفات کا چندہ ہوتا تھا، 12 وفات کا نام ہوتا تھا۔ آج بھی جو یہاں ہمارے کچھ بزرگ بیٹھے ہیں، اللہ ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے ایمان کے ساتھ، ان کو پتا ہوگا کہ یہ 12 وفات کے نام سے منایا جاتا تھا۔ آج اس کو جشن عید میلاد النبی نام رکھ دیا گیا تاکہ لوگ اصل سائٹ پر آ ہی نہ سکیں کہ اصل بات ہے کیا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بار بار انہوں نے کہا کہ لوگوں میں اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد عبدہ و رسولہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبد ہیں، میرے بندے ہیں اور رسول ہیں۔ پہلے عبد کہا اور پھر رسول کہا۔ جیسے نصارہ نے، جیسے کرسچن نے، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی ذات میں غلوف کر کے ان کو الہیت کے درجے پہ پہنچا دیا، پہلے کلمت اللہ، روح اللہ، پھر ابن اللہ اور پھر الہ بنا دیا عیسیٰ علیہ السلام کو، ویسے ہی ہمارے مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عبدیت کے تقاضوں سے اوپر کر کر، بشریت کے تقاضوں سے اوپر کر کر ان کو کیا بنا دیا، نور من نور اللہ۔ اور ہمارے مسلمان معصوم مسلمان بہن بھائیوں کو کسی کو اس بات کی سمجھ نہیں، وہ مولویوں کے پیچھے، علماء کے پیچھے، قرآن کا مطالعہ خود کرنے سے جو ہے وہ پیچھے ہیں، غافل ہیں، خود قرآن نہیں پڑھتے، لوگوں کے عقیدوں کے اوپر چلتے ہیں، ان کو کچھ نہیں پتا، ان کو گمراہ کیا جا رہا ہے اور وہ گمراہ ہو رہے ہیں۔ کہ نوروں من نور اللہ کا مطلب کیا ہے، اللہ کے نور میں سے نور، یعنی کہ اللہ کیا ہے، اللہ نور ہے، اللہ کے نور میں سے نور نکلا، مطلب اللہ کا جز، نور میں سے اگر بنایا جائے گا کسی کو تو نور میں سے جز ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کو تو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے بشر بنایا، کوئی بشر جو ہے وہ نورانی نہیں ہے، جو نور سے بنائے گئے وہ فرشتے ہیں، اللہ نے ان کو نور سے بنایا۔ آنکھ سے بنائے گئے جنات اور شیاطین، ان کو آنکھ سے بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ اب فرشتوں سے بہتر ہونا ہے انسان، کیونکہ مسجود ملائک ہے انسان۔ حضرت آدم علیہ السلام کو کس نے سجدہ کیا تھا، فرشتوں نے سجدہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تو بشریت کا وہ دے کے عہدہ جو ہے انسان کو اشرف بنایا، اونچا بنایا۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے اختیارات سے نہیں نوازا، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیارات سے نوازا۔ اللہ نے تو بلند شان عطا فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب انہوں نے کہہ دیا کہ نور من نور اللہ، اگر نور ہے تو نور تو پیدا نہیں ہوتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پیدا ہوئے، ہم سب جانتے ہیں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں پرورش پائی اور وہ فطری تقاضوں کے مطابق ان کے والد بھی تھے جو ان کی پیدائش سے پہلے وفات پا چکے تھے، پھر بالکل نیچرل طریقے سے پیدا بھی ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پرورش بھی پاتے ہیں، پھر کھانا بھی کھاتے ہیں، پھر شادیاں بھی کرتے ہیں، پھر بچے بھی ہوتے ہیں ان کے پیدا۔ تو یہ کیا ہے، یہ بشریت کے تقاضے نہیں ہیں، مگر کیا کیا ہمارے مسلمانوں نے کہ ان کو نوروں میں نور اللہ بنا دیا، اللہ کے نور میں سے نور، یعنی کہ اللہ کا جز بنا دیا، اللہ کی ذات میں شرک۔ اور اللہ تعالیٰ کیا، ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک بے شک بہت بھاری گناہ ہے، اور اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ تو بشریت کے تقاضوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر کر دیا۔ اور یہ فتنہ ایک دم نہیں پھیلتا، یہ فتنہ آہستہ آہستہ پھیلتا ہے، سلو پوائزننگ کی جاتی ہے۔ میں نے بار بار اپنی کلاس میں بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو دین لے کر آئے تھے وہ ایسا نہیں تھا جیسے آج ہے۔ ان کے فالوورز یہ نہیں سمجھتے تھے جو آج سمجھتے ہیں، کہ ان کو روح اللہ سے الہ بنانے میں ان کو 600 صدیاں لگی ان کو۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں غلوف کرنے کا جو طریقہ رائج ہوا ہے، یہ بھی شروع سے نہیں تھا ایسا، ہمیں نہیں ملتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، نبوت کب ملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کتنی عمر میں، 40 سال کی عمر میں نبوت ملی۔ 40 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں رہتے تھے،
نبوت سے پہلے کہاں رہتے تھے؟ مکہ میں رہتے تھے نا، انہی لوگوں کے درمیان رہتے تھے نا، قریش مکہ کے ساتھ ہی رہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو سب کو معلوم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ پیدا ہوئے ایز اے بشر، پیدا ہوئے، دیکھا لوگوں نے. اور قریش مکہ کا جھگڑا کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ کیوں نہیں مانتے تھے نبی ان کو؟ کیوں نہیں مانتے تھے؟ مگر کہتے کیا تھے؟ وہ کہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہ ایک بشر جو ہے وہ نبی کیسے ہو سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ آپ کے اوپر کیسے وحی آ سکتی ہے؟ آپ تو ایک بشر ہے ہمارے جیسے انسان ہے، آپ کے اوپر وحی کیسے آ سکتی ہے؟ وہ کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کیونکہ آپ انسان ہیں، ان کو انسان مانتے تھے اور اس وجہ سے ان پر ایمان نہیں لاتے تھے کہ آپ نبی نہیں ہو سکتے. اور آج کا مسلمان کہتا ہے کہ وہ انسان نہیں ہو سکتے. جن کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے انہوں نے آنکھوں سے مشاہدہ کیا تھا، تو اس وجہ سے وہ کہتے تھے کہ یہ انسان ہے اور انسان نبی نہیں ہو سکتا. اور ہم جیسے لوگ جو ہیں ہم کہتے ہیں کہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بشر نہیں ہو سکتے، وہ نبی ہے تو وہ بشر نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ آپ ایک رسول ہی تو ہیں جیسے آپ سے پہلے دنیا میں رسول آئے، اور ہر رسول نے آ کر پہلے یہی کہا کہ میں اللہ کا بندہ اور رسول ہوں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں. اور پھر 40 سال تک جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے تو 40 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت آتا رہا ہوگا نا، ہر سال آتا رہا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا نبوت سے پہلے کی بھی محفوظ کی ہوئی تھی کہ کیسا آپ کا بچپنا تھا، کیسی جوانی تھی، لوگ آپ کو کیا کہا کرتے تھے، صادق اور امین کہا کرتے تھے. اپنے فیصلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم بنایا کرتے تھے، آپ سے مشورے لیا کرتے تھے. حجر اسود کا جو معاملہ پیش آیا تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سالو کیا تھا، اس وقت آپ نبی نہیں تھے، آپ کی بات مانا کرتے تھے وہ لوگ. تو ساری باتیں محفوظ تھی. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت ان 40 سالوں میں منایا جاتا تو یقیناً یہ بات بھی محفوظ ہوتی. اگر ہم مان لیں اس بات کو کہ اس وقت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں تھے، اس وجہ سے آپ کا محفوظ نہیں کیا گیا 40 سال تک جشن ولادت جو تھا اس کا دن. پھر اس کے بعد آپ کو 40 سال کے بعد نبوت سے سرفراز کیا جاتا ہے، اور پھر نبوت ملنے کے بعد 23 سال تک آپ حیات رہے، 23 سال تک آپ دین کی تبلیغ کرتے رہے. 23 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت آتا رہا یا نہیں؟ اور اس وقت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، سب آپ کو جانتے تھے کہ آپ نبی ہیں. آپ کے جان نثار صحابہ، صحابیات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دوست احباب تھے سب آپ کے ساتھ تھے، سب جانتے تھے. تو ان 23 سالوں میں ایک بھی دن کسی صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت منایا؟ کہیں کوئی حدیث آپ کو ملتی ہے، کہیں کوئی روایت ملتی ہے تو ہم سب بھی منائیں گے. ہم کیوں اللہ تعالیٰ کی کسی ثواب سے محروم رہ جائیں؟ اگر ہمیں ملتا ہے اس کا کوئی پروف تو ہم سب کو منانا چاہیے، ہم سب کو کرنا چاہیے ثواب کا کام. اور اگر پروف نہیں ملتا تو ہم سب مسلمان ہی تو ہے، ہم سب کی منزل ایک ہی تو ہے، جنت ہی تو ہے ہم سب کی منزل. تو ہم کیوں فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں؟ ہم کیوں نہیں صحیح قرآن کو اور دین کو جاننے کی کوشش کرتے؟ میرا دین کچھ اور آپ کا دین کچھ اور، ہم ان رستوں کے اوپر کیوں چلتے ہیں؟ ہمیں ایک قرآن کو جاننا ہے، ہمارا اللہ بھی ایک ہے، ہمارا قرآن بھی ایک ہے، ہمارے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک ہے، ان کی تعلیمات بھی ہم سب کے لیے ایک ہیں. ہمیں الجھا دیا ہے ہمارے سو کالڈ علماء نے، مولویوں نے، آپس میں تنازع کر کے انہوں نے ہمیں قرآن سے دور کر دیا ہے. جو شخص صحیح عقیدے پر چلنا چاہتا ہے، اور یہ یقین کر لیجئے جس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے اس کا کوئی عمل صحیح نہیں ہے. اگر دیوار میں کیل سیدھی ٹھکی ہے، اگر صحیح سیدھی کیل اگر دیوار میں ٹھوک دی گئی ہے تو اس کے اوپر ہی وزن ٹنگے گا، اس کے اوپر ہی آپ کوئی ویٹ ڈال سکتے ہیں. اگر کیل ٹیڑھی ٹھک گئی ہے تو وہ وزن ہی برداشت کرے گی. یہی مثال بالکل عقیدے کی ہے. اگر عقیدہ آپ کا ٹھیک نہیں ہے تو آپ کا کوئی عمل جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. عقیدے کی بنیاد پر عمل قبول کیے جائیں گے اگر آپ کا عقیدہ ٹھیک ہے تو. اچھا جی، اب یہ عید جو ہے ہمیں سلف صالحین سے یا صحابہ سے تو نہیں پتہ لگتا. اچھا، اس عید کی خبر ہوئی تو صرف شاہ مظفر ہی کو ہوئی 18ویں صدی میں. کس کس کا دور گزر گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور گزر گیا. پھر خلفائے راشدین جو تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خلفائے راشدین تھے. ان کا دور خلافت گزر گیا کم و بیش 30 سال کا عرصہ گزر گیا. اس کے بعد تابعین کا دور آیا، تابعین کا دور گزر گیا. پھر تبع تابعین کا دور آیا، وہ دور گزر گیا.
کسی نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات کو ہائی لائٹ نہیں کیا کہ یہ جشن ولادت کوئی چیز ہے۔ 18ویں صدی کے اندر اور 6 صدیوں کے بعد جا کر یہ جشن عید میلاد النبی کا کس نے رکھا، یہ بنیاد کس نے رکھی؟ شاہ مظفر ایک شیعہ تھا، موصل کا فاطمی شیعہ تھا، جس نے یہ روایت قائم کی 6 صدی ہجری میں۔ اس سے قبل سارے اس خبر سے ناواقف اور نابلد رہے نعوذ باللہ، اور جب قرآن و حدیث اور صحابہ تبع تابعین اور محدثین نے اس کی کوئی سند نہیں دی تو شاہ مظفر کو کہاں سے الہام ہوا؟ میں نے آپ کو بتایا نا کہ پیچھے سلف صالحین کا بھی دور گزرا، صحابہ کا بھی دور گزرا، کسی نے کوئی سند نہیں دی۔ اب یہ جو شیعہ تھا شاہ مظفر، اس کو کہاں سے الہام ہوا؟ اس کو کس نے بتایا کہ یہ کام جو ہے بڑا ثواب کا ہے، یہ دین کا کام ہے؟ اس کو کس نے بتایا؟ کہاں سے گھڑا اس نے؟ 18ویں صدی میں جا کر۔ دشمنان اسلام مسلسل اسلام کے خلاف سازشیں کرنے میں مصروف ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ مسلمان جاگ جائیں اور اپنے اصل مقصد زندگی کو پہچان لیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ مسلمان اپنے اصل دین کو سمجھیں، قرآن و حدیث کو سمجھیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جس دن مسلمان جاگ گئے اور انہوں نے قرآن و سنت کو سمجھ لیا اور مسلمانوں پہ دین حق کے غلبے کی فکر لاحق ہو گئی، غالب آ گئی، تو پھر کفر مٹ جائے گا اور دین غالب آ جائے گا۔ ان کو پتہ ہے، دشمنان اسلام کو اور کافروں کو بھی پتہ ہے کہ یہ سچا دین ہے، یہ غالب آنے والا دین ہے، یہ دین دوبارہ سے غلبہ پائے گا۔ آج دین غریب ہو گیا، اللہ کا غریب، وہ بھی ہماری وجہ سے، ہم مسلمانوں کی وجہ سے، لیکن یہ دین ہمیشہ ایسا نہیں رہے گا، یہ غالب آئے گا۔ اس کو ہماری زندگیوں میں آئے گا، ہماری زندگیوں کے بعد آئے، مگر اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ دین پوری دنیا پر غالب ہو کر رہے گا، اور یہ کافر اس بات کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اس وجہ سے وہ قطعی طور پر یہ نہیں چاہتے کہ مسلمان اپنے اصل مقصد کی طرف آئیں۔ انہوں نے مسلمانوں کو اصل میں ان بدعات کی طرف لگا کر کیا کیا ہے؟ قرآن سے دور کیا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کوئی مسلمان قرآن کو سمجھ کے نہ پڑھے، وہ چاہتے ہیں کوئی مسلمان حدیث کی تعلیم حاصل نہ کرے۔ اسی وجہ سے آج آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ملک کے اندر سینما گھر تو کھلتی ہیں جس کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگتی، مگر مدارس کے اوپر پابندیاں لگائی جاتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں ٹیررسٹ تیار کیے جاتے ہیں، یہاں تشدد پسند لوگ تیار کیے جاتے ہیں۔ ہماری پارلیمنٹس کے اندر، ہماری اسمبلیوں کے اندر ہر طرح کا گنڈا بدماش موجود ہے، مگر جو اسلامی اسکالرز ہیں، جو علماء ہیں، ان کو اسمبلیوں میں نہیں بٹھایا جاتا کہ کہیں ایسا نہ ہو قرآن کا نظام نافذ کر دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ شریعت کا نظام نافذ کر دیں، قرآن اور شریعت کی بات کریں۔ ہمارا ملک جو ہے اسلام کے نام پر لیا گیا ملک ہے، کلمہ طیبہ کے نام پر لیا گیا ملک ہے، اس کے باوجود اسلام کی شریعت کی ایک شک بھی یہاں قائم نہیں ہے۔ شریعت نے کہا تھا کہ شرعی سزائیں دو، یہاں شرعی سزائیں دو گے تو تمہارے ملک سے تمام جرائم کا خاتمہ ہو جائے گا، مگر نہیں دیتے شرعی سزائیں۔ کیوں نہیں دیتے؟ وہ اس وجہ سے نہیں دیتے کہ اگر شرعی سزائیں دے دی تو ہاتھ کٹ جائیں گے، ان کے دھندے ختم ہو جائیں گے۔ اب جو قانونی سزائیں دی جاتی ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک بندہ کسی کے قتل کے کیس میں پکڑا جاتا ہے اور پھر اس کی بھاری رشوت دے کے اس کو چھڑا لیا جاتا ہے، اس کی ضمانت کرا لی جاتی ہے۔ لیکن شریعت میں کیا تھا کہ جس نے زنا کیا ہے اگر وہ شادی شدہ تھا تو اس کو سنسار کرنے کا حکم تھا، اس کو اتنے پتھر مارے جائیں گے گڑھے کے اندر کھڑا کر کے کہ وہ مر جائے۔ اس نے کیوں کیا ایسا گناہ؟ اور وہ اتنی سنگین سزا اسلام نے اس لیے رکھی کہ جب 100 لوگ اس کو دیکھیں گے نا کہ اس نے جرم کیا کیا تھا، اس کا جرم کیا تھا جس کی وجہ سے اس کو سزا ملی، تو 1,00,000 لوگ باز آ جائیں گے اس جرم سے۔ اتنی بڑی سزا کہ جان سے ختم کر دیا، مار مار کے پبلکلی سزا دی گئی، ختم کر دیا، تو وہ جرم جو تھا وہ جڑ سے ختم ہو جاتا۔ چور کی ہاتھ کاٹنے کی سزا کیوں رکھی اسلام نے کہ جب معاشرے کے اندر 2 دن ہاتھ کٹے نظر آئیں گے نا تو باقی سارے جو ارادہ رکھتے ہوں گے وہ اس ہاتھ کٹے کو دیکھ کے پیچھے ہو جائیں گے کہ ساری زندگی اپنے ہاتھ سے محروم ہونے سے بہتر ہے کہ اس کام سے باز آ جائے۔ مگر یہاں کیا کیا انہوں نے؟ اپنے من پسند قوانین رائج کیے کہ چوری کرنے والا جو ہے وہ جیل میں جاتا ہے، ایک رات کاٹتا ہے، اگلی رات اس کی ضمانت ہو جاتی ہے، لاکھوں روپیہ پولیس والے کھاتے ہیں اور نکال کے باہر کھڑا کر دیتے ہیں۔ زنا کرنے والے کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، لوگ 10-10 سال تک کیس لڑتے ہیں مگر کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ بے گناہوں کو سڑکوں کے اوپر گولیاں مار کے چلے جاتے ہیں مگر کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ طرح طرح کے جرائم ہوتے ہیں، بچے محفوظ نہیں ہیں، بچیاں محفوظ نہیں ہیں، جوان عورتیں، بوڑھی عورتیں، کوئی محفوظ نہیں ہے ہمارے ملک کے اندر، کیونکہ ہم نے اللہ کے قوانین سے منہ موڑ لیا۔ جو اللہ نے کہا تھا ہمیں لگا نعوذ باللہ من ذالک ہم اللہ سے زیادہ سمجھدار ہیں۔
اللہ نے جو سزائیں نافذ کی، اللہ نے جو کہا ہے، وہ تو پرانے دور کی بات تھی، آج کے دور میں ہمیں ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کی۔ تو یہ چیزیں تھی، اس چیز کی طرف سے ہماری توجہ ہٹانے کے لیے دشمنان اسلام نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ ان کو ایسی رونقوں والی چیزوں کی طرف، ڈھول ڈبکے والی چیزوں کی طرف لگا دو کہ ان کا خیال ہی نہ جائے اس طرف، اصل قرآن سیکھنے کی طرف ان کا دھیان ہی نہ جائے، یہ دور ہو جائے۔ اور جو شخص، چاہے میں ہوں، چاہے آپ ہیں، چاہے کوئی بھی ہے، اس قرآن کو تھام کر اس کو سمجھنے کی نیت سے اپنے بے شک گھر میں بیٹھ کے پڑھنا شروع کر دیں گے، آپ کے عقائد درست ہونے شروع ہو جائیں گے، آپ کو شعور آنا شروع ہو جائے گا کہ آپ کس رستے پر جا رہے تھے اور کس رستے پر جانا چاہیے تھا۔ آپ کو کسی کا کوئی عقیدہ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ آپ کو اہل حدیث بننے کی ضرورت ہے، نہ آپ کو دیوبندی بننے کی ضرورت ہے، نہ بریلوی بننے کی ضرورت ہے، نہ سنی شیعہ بننے کی ضرورت ہے۔ آپ کو صرف صحیح قرآن کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب ایسی بنائی ہے کہ یہ عقائد کو خود بخود ٹھیک کر دینے والی کتاب ہے۔ دشمنان اسلام نے بس ہمیں اس طرف لگا دیا کہ بنا ان کو اس بات سے کوئی خطرہ نہیں ہے کہ ہم جتنے مرضی جشن عید میلاد النبی بناتے رہے، انہیں خطرہ اس بات سے ہے کہ قرآن کو نہ سمجھ لیں۔ ہمارے مدارس کو کیوں تباہ کرتے ہیں؟ کیونکہ مدارس میں پڑھنے والے باشعور مسلمان نہ جاتے ہیں، جو چیز صحیح تھی اس کو انہوں نے اس قدر مہنگا کر دیا، جو چیز غلط تھی اس کو انہوں نے ٹکرا کر دیا کہ ہماری مسلمان جنریشن اس طرف ہی لگی رہ جائے۔ موبائل کو کتنا سستا کر دیا، انٹرنیٹ کو کتنا سستا کر دیا، پیکیجز کتنے سستے کر دیے، کس وجہ سے؟ تاکہ ہماری یوتھ اس میں غرق رہے۔ نشے کو اتنا سستا کر دیا، پڑھائی کو اتنا مہنگا کر دیا کہ اپروچ سے باہر کر دیا، روٹی کو مہنگا کر دیا تاکہ لوگ جرائم کے اندر مبتلا ہوں، ڈاکے ڈالیں، چوریاں کریں، نشے کے انجیکشن جو ہے جگہ جگہ، جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ بھی بیٹھا انجیکشن لگاتا نظر آتا ہے، وہ بھی افیم کھاتا نظر آتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ اسی طرف لگ جائے، کیونکہ ان کو ڈر ہے مسلمانوں سے، انہیں ڈر ہے مسلمانوں کی کتاب سے کہ یہ اس کتاب کو لے کے کھڑے ہو گئے تو یہ غلبہ پا لیں گے مسلمان۔ اور ہم مسلمان، ہم نے ان کے منوان قدموں کے اوپر قدم رکھنے شروع کر دیے کہ جو وہ کرتے تھے ہم نے کرنا شروع کیا، جو وہ کہتے تھے ہم نے کرنا شروع کیا، ہم نے اپنے نظام تعلیم بھی ویسے کر لیے، ہم نے اپنے کھانے پینے، اپنے لباس، سب کچھ ویسا کر لیا، اپنی تعلیمات کو بھلا دیا، اور پھر ہم روتے ہیں کہ بے سکونی کیسی، یہ اللہ کا عذاب کیسا، یہ مہنگائی، یہ گھٹائی اور یہ سارا کچھ حکمران کیسے؟ یہ ہمارے اپنے ہی اعمال ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مصیبت کہاں کی آئی ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیجئے کہ یہ ان کے اپنے ہاتھوں ہی کی کمائی ہے، یہ ان کے اپنے اعمال ہیں، انہوں نے ہم سے کیے ہوئے وعدے توڑے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو باجماعت نمازوں کے لیے مسجدوں میں نکلتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو گھر کے اندر نماز کا نظام قائم کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے آگے سربا سجود ہوتے ہیں، سجدوں میں روتے ہیں، تہجدوں میں اٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گھر میں شریعت کا نظام نافذ کیا ہے، وہ ملک کا رونا روتے ہیں، حکمرانوں کا رونا روتے ہیں، لیکن میری سلطنت، میری کائنات، میری حکومت میرے گھر کے اندر تو موجود ہے، میں اپنے گھر کی تو حکمران ہوں نا، میرے گھر میں کتنا شریعت کا نظام نافذ ہے، میرے گھر میں کتنا قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، میرے اپنے گھر میں کتنا پردے کا نظام نافذ ہے، میرے اپنے گھر میں کتنی سود سے دوری ہے، کتنا حلال مال آتا ہے، کتنا مال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتی ہوں، کتنی میں دین کی تبلیغ کرتی ہوں، کتنا میرے دل میں درد ہے اسلام کے لیے، قرآن کے لیے، میرے اپنے گھر میں کیا ہے۔ میں اپنے گھر سے اصلاح شروع کروں گی۔ ہم سب مجرم ہیں بحیثیت امت، ہم سب مجرم ہیں، ہم سب قرآن سے دور ہیں۔ آج قرآن کے لیے بلایا جاتا ہے لوگوں کی منتیں کر کر کے، جن کے گھروں میں قرآن کلاسیں منعقد ہوتی ہیں، وہ بیچاری خواتین 10 دفعہ جا کے لوگوں کے گھروں میں انویٹیشن دے کے آتی ہیں کہ آ جاؤ قرآن سننے کے لیے، آ جاؤ قرآن سننے کے لیے۔ کل یہی بلاوے یاد آئیں گے قیامت کے دن، محشر کے میدان کے اندر جب کھڑے ہوں گے نا، تو کاش ہم نے سنی ہوتی بات۔ سورہ ملک میں تو پوچھیں گے نا داروغہ جہنم میں جانے والوں سے، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے کہ بلا، کیوں نہیں آیا تھا ڈرانے والا، پر ہم نے نہیں بات سنی تھی اس کی۔ آج ہم لگ گئے جھنڈیوں کے پیچھے، کون سی سنت پوری کر رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس جہالت کو، جس غلط کام کو مٹانے کے لیے آئے تھے، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے ایک صحابی کے ساتھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ کوئی بانسری بجا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کانوں کے اندر انگلیاں دے لی اور وہاں سے دوڑ گئے دوسری سائڈ کہ یہ بانسری کی آواز میرے کان میں نہ پڑ جائے۔ آج اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اوپر جشن مناتے ہوئے ڈیک لگا کر گانے گائے جا رہے ہیں، وہ نعتیں پڑھی جا رہی ہیں جس کے اندر حد سے زیادہ شرک بیان کیا جا رہا ہے، اور اس کو بھی میوزک کے اوپر گایا جا رہا ہے، نعتوں کو پڑھا جا رہا ہے۔
اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں اور آ جائیں اور ایسی محفلیں دیکھ لیں تو سوچیں کہ کیا ہو، کیا شکلیں دکھائیں ہم. جو ہماری بہن بیٹیاں مائیں نکلتی ہیں منہ کو سجا کے بے پردہ ہو کے ان پہاڑیوں کو دیکھنے کے لیے، ان ڈانسوں کو، ان تقریبات کو دیکھنے کے لیے، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سب چیزوں کو ختم کرنے نہیں آئے تھے؟ وہ جہالت کا دور کہلاتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تھے جہالت کا دور تھا، آپ نے اس کو ختم کر کے تہذیب پیدا کی تھی اس ماحول کے اندر. آج اس دور سے بڑھ کر جہالت کا دور ہے جس کو ہم ایڈوانس اور ماڈرن دور کہتے ہیں. تو ہمیں ان چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کو، کافروں کو یا دشمنوں کو ہمارے انفرادی طور پر نیک ہونے سے کوئی ٹینشن نہیں کہ ہم اپنے اپنے گھروں میں اپنی نماز پڑھیں اور اپنا قرآن پڑھیں یا جو کچھ وہ نہیں چاہتے کہ ہم متحد ہو جائیں. یہ فرقے کس نے بنائے ہیں؟ انہوں نے ہمارے درمیان فرقے بنائے ہیں، انہوں نے الگ الگ کر دیے تاکہ متحد نہ ہو سکے. کہ اگر یہ متحد ہو گئے ایک قرآن پہ، ایک حدیث پہ، اگر یہ اکٹھے ہو گئے تو یہ تو طاقت بن جائیں گے. ان کو توڑ دو، کسی کو بریلوی بنا دو، کسی کو اہل حدیث، کسی کو دیوبندی بنا دو، آپس میں مسلمان ہی لڑتے رہے آپس میں. ان کا خیال جائے ہی نہ دشمن کی طرف، کافر کی طرف. یہ آپس میں مسلمان ایک دوسرے کے گلے کاٹتے رہے. صرف اس وجہ سے آج آپ دیکھیں کہ کس قدر نفرت کرتے ہیں. اہل حدیث ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، ایک دوسرے کو کفر کے فتوے لگاتے ہیں، کافر کہتے ہیں ایک دوسرے کو. یہ کس نے نفرتیں پیدا کی؟ دشمنان اسلام نے پیدا کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں فرقے نہیں دے کے گئے تھے. بتائے کوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرقہ تھا؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بریلوی تھے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اہل حدیث تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کوئی کہہ سکتا ہے دیوبندی تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کہاں سے آئی یہ فرقے اور مسلک؟ یہ دشمنان اسلام نے بنوا دیے. مسلمانوں نے قرآن کا نظام اگر نافذ کر لیا، ان کو لگتا ہے تو ان کی گروہ بندیاں ختم ہو جائیں گی اور فرقوں میں بٹے ہوئے امتی متحد ہو کر کفری نظام کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائیں گے. اسی لیے دشمنان اسلام چاہتے ہیں کہ مسلمان اصل دین چھوڑ کر، قرآن و حدیث کی تعلیمات کو چھوڑ کر اپنے اپنے فرقوں اور مسلکوں کی اندھی تقلید کرتے رہیں اور مسلمان ہی آپس میں لڑتے رہیں تاکہ دشمنان اسلام کی طرف کسی مسلمان کا دھیان ہی نہ جائے. یہ وہ چاہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو. خود سوچیں دشمنان اسلام کو مسلمانوں کے جشن عید میلاد النبی منانے سے کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اس بدعت کے بانی بھی وہی دشمن ہیں. یہ شیعہ جو ہیں یہ مسلمان کہلانے کے لائق ہیں؟ جو ہمارے صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ وہی غلطی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو گئی، یہ تو حضرت علی کا حق تھا، یہ مسلمان کہلانے کے لائق ہیں؟ یہ ہمارے دوست ہیں کہ دشمن ہیں؟ یہ ان کی پیداوار ہے. جس چیز کے اوپر آپ عمل کر رہے ہیں نا آج، یہ اس چیز کی پیداوار ہے اور اس میں موجود حرکات اور سکنات بھی انہیں دشمنان اسلام کی تقلید کا منہ بولتا ثبوت ہے. اس کے برعکس دشمنان اسلام کو مسلمانوں کے دین سیکھنے سے خطرہ ہے، قرآن سیکھنے سے خطرہ ہے، قرآن کے نفاذ سے خطرہ ہے، سنت کے قائم ہو جانے سے خطرہ ہے، شرعی سزاؤں سے خطرہ ہے، جہاد سے خطرہ ہے، متحد ہو جانے سے خطرہ ہے، فرقوں اور مسلکوں کے ختم ہو جانے سے خطرہ ہے، مدرسوں سے خطرہ ہے، حفاظ سے خطرہ ہے، ہمارے حق پر قائم علماء سے خطرہ ہے. اس لیے ان چیزوں کو منظر عام سے ہٹایا جا رہا ہے. ہمارے علماء کا قتل عام نہیں ہو رہا، ہمارے مدارس کے اوپر بم نہیں گرائے جاتے. لال مسجد کا واقعہ بھول گئے کہ آپ سب لوگ؟ جہاں حافظ حفظ کرتے ہیں ان مدارس کے اوپر پابندیاں نہیں لگائی جاتی. جہاد کرنے والوں کو دشمن نہیں کہا جاتا، ان کو یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ ٹیررسٹ ہیں، یہ تو تشدد پسند لوگ ہیں. ان کو خطرہ ہے ان چیزوں سے، اس لیے وہ ان کو منظر عام سے ہٹانا چاہتے ہیں. جہاد کے خلاف آوازیں اٹھاتے ہیں، ہمارے پردے کے خلاف آوازیں اٹھاتے ہیں. مسلم خواتین پردہ کریں تو ان کی جان لے لیتے ہیں وہ لوگ، ان کو برا کہتے ہیں. ان کی اپنی ننس جو ہیں ان کے سروں پہ بھی اسکارف ہوتا ہے، وہ بھی پردہ کرتی ہیں. یہودیوں کے اندر کیا ہے، ان کی جو برائڈز ہیں پوری ڈکی ہوئی ہوتی ہیں، ان کے اوپر نہیں ہے دین کی، کیونکہ تعلیمات اللہ نے جو بھیجی تھی وہ سیم تھی. مگر وہ دشمن ہے مسلمانوں کے، وہ مسلمانوں کے لیے برداشت نہیں کرتے کہ وہ اس چیز کے اوپر عمل پیرا رہیں. اس لیے ہمیں اہم سے غیر اہم کی طرف لے جایا جا رہا ہے کہ چلو اب معراج النبی آ گئی، چلو وہ منا لو. اب شب رات آ گئی، اب وہ منا لو. چلو اب 12 ربیع الاول آ گیا، اب وہ منا لو. چلو اب کوئی اور ایونٹ آ گیا، اب کسی کا وہ عرس آ گیا، وہ منا لو. یہ ساری چیزیں منانے سے مجھے بتائیں کہ آپ کے دین میں کس قدر اضافہ ہو رہا ہے؟ کیا کر رہے ہیں آپ اپنے اعمال نامے میں؟ کیا جمع کر رہے ہیں؟ کیا اللہ نے ہمیں اس مقصد کے لیے بھیجا تھا؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیمات دی تھی؟ کہاں آیا قرآن کے اندر؟ اتنی اہم بات ہوتی، اتنی اہم بات ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت، تو قرآن میں ضرور ذکر ہوتا ہے اس کا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر، آخری حج اور
پہلا حج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس وقت جو آپ نے خطبہ فرمایا اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کیا میں نے حل بلغت الرسالہ، کیا میں نے رسالت کا حق ادا کر دیا، سارا پیغام اللہ کا تم تک پہنچا دیا؟ سب صحابہ نے ایک زبان ہو کر کہا کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اللہ کا منوان پیغام ہم تک پہنچا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میں نے کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات ایسی جو تمہیں جنت میں لے جا سکتی تھی میں نے بتانے سے نہیں چھوڑی اور تمہیں اس کا حکم دے دیا، اور کوئی ایسی چھوٹی سے چھوٹی بات جو تمہیں جہنم میں لے جانے والی تھی میں نے تمہیں بتا دی اور تمہیں اسے روک دیا۔ سب صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ نے سچ کہا، آپ نے امانت کا حق ادا کر دیا، امانت پہنچا دی ہم تک۔ آپ مجھے بتائیں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یا تو نعوذ باللہ من ذالک بات جھوٹی ہے، غلط ہے، جو کہ ہو نہیں سکتی، کہ انہوں نے جو کہا کہ میں نے پہنچا دیا؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ وہی بات تو پہنچی نہیں ہم تک، اگر یہ پہنچی نہیں تو یہ آئی کہاں سے یہ بات؟ کسی کے ذہن میں کوئی کوشچن ہے تو اس بارے میں کر سکتے ہیں کوشچن، بولیں۔ کیا یہاں بیٹھے ہوئے سارے لوگ ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس بدعت سے بچے ہوئے؟ الحمدللہ، شکر اللہ کا، جی شکر اللہ کا، بہت اچھی بات ہے، اللہ کا شکر ادا کریں جو لوگ بچے ہوئے ہیں۔ اور اگر کوئی اللہ کا شکر ہے، دیکھیں جو لوگ بچے ہوئے ہیں وہ اللہ کا شکر ادا کریں، لیکن جو لوگ اس میں ملوث ہیں بھی تو کوئی بات نہیں، اللہ سے معافی مانگے، ان کو نہیں پتا تھا، قرآن کا پیغام اگر نہیں پہنچا تھا کسی تک اللہ معاف کر دے گا، لیکن مرنے سے پہلے توبہ کر لیں۔ ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے اور ہر گمراہی جو ہے وہ جہنم میں لے جائے گی۔ نیکی کا کام وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا گئے، نیکی کا کام وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا اور صحابہ کے طرز عمل سے آگے ہمیں کنورٹ ہوا، ہمیں ملا صحابہ کی طرف سے، وہ نیکی کا کام ہے۔ میں اور آپ نیکی نہیں کر سکتے۔ نماز کے اندر 2 سجدے ہیں، سجدہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، اللہ کہتے ہیں واسجد واقترب، اور سجدہ کرو اور میرے قریب ہو جا، تو ہم سوچیں کہ اللہ کو یہ عمل بہت پسند ہے، آج سے میں 3 سجدے کروں گی، نیکی ہوگی وہ؟ دیکھنے میں تو بڑا خوبصورت عمل ہے کہ 3 سجدے اللہ کو پسند ہے، 3 دفعہ تسبیح زیادہ پڑھی جائے گی اس کے اندر، لیکن کیا وہ نیکی ہوگی؟ کیوں نہیں ہوگی وہ نیکی؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے نہیں بتایا ایسا۔ ہم یہی کہتے ہیں نا رمضان کے روزے، شب قدر جو ہے وہ رمضان میں ہی آتی ہے، ہم کہیں کہ نہیں وہ محرم میں بھی آتی ہے، مانیں گے اس بات کو؟ کیوں نہیں مانیں گے؟ کیونکہ اللہ نے اور اللہ کے نبی نے نہیں بتایا یہ بات۔ وضو کا طریقہ اللہ کے نبی نے بتایا، ہم کہیں گے وضو ایسے ہی کریں گے۔ کوئی کہے پہلے ہاتھ دھونے کی بجائے پہلے پاؤں دھو لو، ہم کہیں گے کیوں دھوئیں؟ ہمیں تو اللہ کے نبی نے ایسے بتایا۔ یعنی کہ ہمارے لیے مشعل راہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی کا طریقہ۔ جب اللہ کے نبی یہاں خاموش ہیں، اس چیز کے حوالے سے ہمیں نہیں بتا رہے کہ یہ ثواب کا کام ہے یا برا کا کام ہے، تو پھر ہم کیوں کر رہے ہیں اس کام کو؟ اذان ہو گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب لوگ واپس آ گئے، باتیں کر رہے تھے، اس کے ساتھ ساتھ ہم آگے اپنا سبق جو ہے وہ لے کر چلتے ہیں۔ یقیناً سب سے پہلی محبت تو اللہ کے لیے ہوگی نا ہماری، سب سے پہلی محبت کا حقدار کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے ہماری محبت ہو نہیں سکتی مکمل جب تک ہم کیا نہ کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کریں۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں کیونکہ فرما دیا ہے نا، کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری پیروی کرو۔ کیا کہا نبی پاک اللہ تعالیٰ نے؟ کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر تم میری پیروی کرو، اللہ خود تم سے محبت کرے گا۔ ہم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں جبکہ اللہ کہہ رہے ہیں میں تمہیں محبوب بنا لوں گا، مگر اس کی شرط کیا ہے؟ کہ تم میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ پیروی کیا ہے؟ اطاعت ہے پیروی، اتباع ہے پیروی۔ یہ محبت نہیں ہے، صرف محبت ہوگی تو اطاعت ہوگی اور اطاعت ہوگی تو محبت ہوگی۔ محبت کا پروف کیسے دیں گے؟ یہاں بیٹیاں بیٹھی ہیں، ہماری بہنیں بیٹھی ہیں بہت ساری، اب جتنا مرضی اپنی ماما کو کہتے ہیں کہ ماما مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، ماما میں بہت محبت کرتی ہوں، میں آپ کے لیے جان دے سکتی ہوں، میں آپ کے لیے سب کچھ کر سکتی ہوں، لیکن نہ وہ اپنی ماں کی عزت کرے،
نہ وہ اپنی ماں کی فرما برداری کرے، جو ماں کہے اس کے اپوزٹ کام کرے، ماں کا نام بدنام کرے، ماں کے ناپسندیدہ لوگوں سے روابط بڑھائے، ماں کی پسندیدہ لوگوں کو ٹھکرائے، غلط کام کرے، غلط چیزیں کرے، تو کیا ہم سب مل کے اس کو کہیں گے کہ ماں کی فرما بردار ہے؟ کبھی بھی نہیں. ہم کہیں گے ماں کی نافرمان ترین اولاد ہے یہ. بالکل یہ جھوٹے دعوے کرتے ہیں منہ سے. تو سیم اس امت کا حال بھی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمیں بڑی محبت ہے، بڑی محبت ہے، ہماری جان قربان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. لیکن اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے، اگر ہم ان کی سنتوں پر عمل نہیں کرتے، اگر ہم نمازی نہیں ہیں، اگر ہم قرآن پڑھنے والے نہیں ہیں، اگر ہم روزے رکھنے والے نہیں ہیں، زکوٰۃ دینے والے نہیں ہیں، شریعت کے مطابق ہم پردہ کرنے والے نہیں ہیں، ہم اپنے شادی بیاہ سنت کے مطابق کرنے والے نہیں ہیں، ہم اپنے مرنے جینے سنت کے مطابق کرنے والے نہیں ہیں، ہم اپنے معاملات ویسے ہینڈل کرنے والے نہیں ہیں، ہم اپنے کاروبار، اپنی تجارتیں، اپنی سیاستیں ویسی کرنے والے نہیں ہیں جیسے ہماری شریعت نے ہمیں بتایا. تو مجھے بتائیں کہ ہمیں کیا کہا جائے گا؟ ہم نافرمان امت ہیں، خالی محبت کے جھوٹے دعوے کرنے والی امت ہے کہ ہم سال کے بعد جھنڈیاں لگا کے ہم کہتے ہیں ہم عاشقان رسول ہیں، مگر پورا سال ہماری مسجدیں ویران رہتی ہیں. ہم اپنے بیٹوں کو، ہم اپنے شوہروں کو، اپنے بھائیوں کو مسجدوں میں نہیں بھیج سکتے باجماعت نماز کے لیے. کتنے مرد ہیں ہمارے گھروں میں جو سود کا کاروبار کرتے ہیں؟ کیا وہ سنت پر عمل کرتے ہیں؟ کیا کہا اللہ نے کہ اللہ اور اللہ کے نبی سے کھلا اعلان جنگ ہے. جو سود کا کام کرتا ہے، جو سود کھاتا ہے کسی بھی طرح سے، وہ اللہ اور اس کے نبی سے جنگ کر رہا ہے. تو کیا ہم عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ ہمارے گھروں میں ہماری بہن بیٹیاں پردہ نہیں کرتی شریعت کے مطابق. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہمارے بچوں کو توفیق عطا فرمائے. لیکن اگر نہیں کرتی تو بتائیں کہ کیا ہم شریعت کے مطابق ہیں؟ کہ ہم عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی سیرت پڑھ کے دیکھیے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی کیسے کی پڑھ کے دیکھیے. کیا دیا ان کو جہیز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کیا تعلیم و تربیت دی ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ان کیا وفات ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی پیاری زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے ان کے پل کیے، کون سے ان کے 40ویں کیے، کون سی ان کی جمعراتیں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کون سی ان کے لیے قرآن خوانیاں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ صحابہ شہید ہو گئے، کتنے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں شہید ہوئے، غزووں میں شہید ہوئے، جنگوں میں شہید ہوئے. کن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا منایا، کیا کیا؟ ہم کس کے نقش قدم پر ہیں؟ ہم نے یہ ساری چیزیں کہاں سے لی؟ کون بتاتا ہے ہمیں یہ کرنے کے لیے؟ ہم عاشقان رسول ہیں جب ہم یہ ساری چیزیں نہیں کرتے. اللہ نے کیا کہا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ سے محبت کرو، اللہ خود تم سے محبت کرے گا. یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے محبت کرے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ صرف محبت نہیں کرے گا، اگر تم اس کے رسول کی اطاعت اور پیروی کرو گے تو تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. بے شک وہ بڑا ہی غفور الرحیم ہے. پھر مگر یاد رہے کہ یہ محبت محض زبانی دعوے کا نام نہیں ہوگی، بلکہ یہ محبت عملی اطاعت کا نام ہے. یعنی انسان کو اپنی جان، اپنی اولاد اور اپنے والدین سب سے زیادہ عزیز اور محبوب ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ. مگر نبی اللہ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر یہ محبوب رشتے بھی اطاعت الہی میں مانے آئے تو ان کو بھی قربان کر دیا جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا نا قربان، رکھ دیا تھا نا قربانی کے لیے. اللہ نے کہا کیا کرتے ہو میرے لیے قربان؟ بیٹے کو کر دو قربان. ایک ہی بیٹا دیا تھا بڑھاپے میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لٹا دیا زمین کے اوپر. سب سے پیاری چیز تھی، تیار ہو گئے تھے نا قربان کرنے کے لیے. یہ قربانی مانگتا ہے اللہ. اللہ کہتا ہے اس حد تک تمہارے اندر قربانی کا جذبہ ہونا چاہیے. جو قدم آپ کو مسجد تک نہیں لے جا سکتے، جو قدم آپ کو گھر میں مصلی تک نہیں لے کر آ سکتے، جو محبت آپ کو سر نہیں ڈھکوا سکتی، جو محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے بال نہیں ڈھکوا سکتی، جو آپ کو پردے میں نہیں لا سکتی، آپ کے اعمال درست نہیں کروا سکتی، آپ کو 5 وقتہ نمازی نہیں بنا سکتی، آپ کو فجر کے وقت اٹھنے والا نہیں بنا سکتی، وہ محبت آپ کو کیا جنت میں لے جائے گی خالی نعرے لگوانے سے؟ جنت میں جانے کے لیے اطاعت چاہیے، اطاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہیے. اس کے بغیر جنت میں جانا ناممکن ہے. مگر ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم دنیا اور اس کی ہر چیز کی محبت میں، اپنی خواہشات نفس کی محبت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کو قربان کر دیتے ہیں. چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ اور نبی کے حکم کے اوپر اپنی خواہشات کو، اپنی زندگیوں کو، اپنے معاملات کو سب کو قربان کر دیں. مگر ہم قربان کس کو کرتے ہیں؟
اللہ اور نبی کے ہر حکم کو قربان کرتے ہیں اپنی خواہشات نفس کے پیچھے. کوئی شادی میں آ گیا نماز قربان ہو گئی, نماز قضا ہو گئی. کوئی شاپنگ کا ٹائم آ گیا نماز قضا ہو گئی سب سے پہلے, قرآن قضا ہو گیا, روزے قضا, ذرا سی طبیعت خراب ہو گئی, پیٹ میں درد ہو گیا, فرض روزے چھوڑ دیتے ہیں لوگ جو کہ سال میں ایک دفعہ فرض ہے, وہ روزے چھوڑ دیتے ہیں. نہیں میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, میں کمزور بہت ہوں, میں نہیں رکھ سکتی. تو سب سے پہلے اللہ اور نبی کے حکم کو قربان کیا جاتا ہے. ہمارا المیہ ہی یہ ہے, یعنی ہم اطاعت الہی اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کفر و انکار کا رویہ اختیار کرتے ہیں, لیکن اپنی کھوکھلی محبت کے دعووں میں حقیقی معنوں میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنے والوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرنے کے فتوے لگاتے پھرتے ہیں کہ ہم خود تو انکار کرتے ہیں, ہم خود تو کفر کرتے ہیں ان تمام چیزوں کے ساتھ, لیکن جو لوگ قرآن سے جڑ جاتے ہیں, جو لوگ حدیث سے جڑ جاتے ہیں, جو اپنی زندگیوں میں بدلاؤ لے آتے ہیں, جو بے پردگی سے پردے کی طرف آ جاتے ہیں, جو بے رغبتی سے کام جو کرتے تھے اس میں شریعت کے مطابق کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں, اپنے شادی بیاہ, اپنے مرنے جینے, اپنی تقریبات کو شریعت کے مطابق کرنا شروع ہو جاتے ہیں, ان کو کیا کہنا شروع کر دیتے ہیں؟ اہل حدیث اور وہابی. ان کو گستاخ رسول کے فتوے لگا دیے جاتے ہیں کہ یہ تو محبت کرنے والے ہی نہیں ہیں. آپ مجھے اپنی عقل سے سوچ کے بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے قرآن پر عمل کرنے والا, جگہ جگہ قرآن کی محفلیں منعقد کر کے قرآن کو سمجھنے والا, دن رات قرآن کا عاشق بننے والا, اپنے گھر میں اپنے بستر پر اپنی ٹیبل پہ قرآن رکھ رکھ کے پڑھنے اور سمجھنے والا اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو بدلنے والا عاشق رسول ہوگا, یا خالی ایک سال کے بعد نعرے لگانے والا عاشق رسول ہوگا؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھ کر, سیرت طیبہ پڑھ کے اپنے معاملات کو ویسا کرنے کی کوشش کرتا ہے, جو اپنے منہ کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے, جو عبائے میں ملوث ہونے کی کوشش کرتا ہے, جو شادیوں میں سے بینڈ باجے ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میرے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا یہ, اس کو کہتے ہیں وہابی ہے. پوچھا جاتا ہے تم وہابی ہو, تم بینڈ باجے نہیں بجاتے, تم وہابی ہو, تم تیل مہندیاں نہیں کرتے, تم وہابی ہو, تم مائیوں کی رسمیں نہیں کرتے, مجھے بتائیں جو کرنے والے ہیں وہ کون سے مسلمان ہیں, وہ کس شریعت کے اوپر عمل پیرا ہیں, وہ کس نبی کے فالوورز ہیں جس نے یہ تعلیم دی ہو کہ یہ مہندیاں, گانے بجانے جو ہیں یہ شریعت کا حصہ ہے, یہ دین اسلام کا حصہ ہے. بتائیں محبت کرنے والا کون ہے؟ وہ محبت کرنے والے ہیں یا قرآن اور حدیث کے مطابق زندگیاں گزارنے والے, اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانے والے جو ہے وہ عاشق رسول ہے. چھوٹی سی ایگزامپل سمجھ نہیں آتی کسی کو کہ پورا سال یہ میلاد کروانے والے, ایک سال کے بعد جو میلاد کرتے ہیں, مجھے بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک لفظ ہے, بلکہ یہ 3 لفظ ہیں اور اس کے اوپر 30 نیکیاں ہیں. ملتی ہے نا حدیث واضح طور پہ, سب کو پتا ہے, کوئی اس سے منکر نہیں ہے. کہیں مجھے یہ بتا دیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ یہ نعت پڑھنے والے کو 10 نیکیوں کا ثواب ہے, قرآن پڑھنے والے کو ثواب ہے, قرآن کو سمجھنے والے کو اس سے دگنا ثواب ہے, قرآن پر عمل کرنے والے کو تگنا ثواب ہے. صرف مدح سرائی کرنی ہوتی تو صحابہ کہیں جاتے نہ مدینہ سے. آج ہم مدینہ کے عشق کی نعتیں پڑھ کے ہم کہتے ہیں کہ موت آئے تو مدینہ کے اندر آئے, جائے تو وہاں سے واپس نہ آئے. مجھے بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کہاں کہاں پھیلے تھے پوری دنیا کے اندر, کس چیز کے لیے؟ وہ تو روزہ رسول وہاں تھا, وہاں سے تو ہلتے نہ ہو. اگر صرف محبت یہ ہوتی کہ روزہ رسول کے ساتھ چمٹے رہنا محبت ہوتی تو وہ تو پوری دنیا میں پھیلے اس قرآن کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے تھے, جو مشن تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, جس کے لیے وہ آئے تھے دنیا کے اندر, اس مشن کو لے کر کہاں کہاں دنیا کے کونوں میں پہنچے وہ, اور انہوں نے اسلام کی تبلیغ کی اور اسلام کو پھیلایا, نافذ کیا انہوں نے اسلام کو, قرآن کو. خالی منہ سے دعوے کرنا بڑا آسان ہے, محبت کے اندر پل پل جینا پڑتا ہے اور پل پل مرنا پڑتا ہے. آپ مریں گے دن میں 10 دفعہ, جب آپ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حد سے گزریں گے آپ مریں گے دن میں 10 دفعہ. جب آپ کو گھر سے نکلنا پڑے گا نا اور عبایا پہننا پڑے گا شدید گرمی کے موسم میں, آپ مریں گے, ضرور مریں گے. یہ ہوگی محبت کہ میرا رسول کہتا ہے, میرا اللہ کہتا ہے کہ بے پردگی کے ساتھ مجھے باہر نہیں جانا. آپ مریں گے جب آپ یہاں پہ ماسک لگائیں گے. کرونا کی خاطر لگائے تھے یہ ماسک, اپنی زندگی کو بچانے کی خاطر ماسک لگائے تھے, کیوں نہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر یہاں پر یہ ماسک لگائے, کیوں نہ اس چہرے کو چھپایا؟ یعنی کہ ہم نے اپنا الہ کرونا کو بنا لیا, اس سے ڈرنے لگے, اس رب سے نہیں ڈرتے جو کرونا کو بھیجنے والا ہے.
کس کو ہم نے اپنا الہ بنایا ہوا ہے؟ ہم کچھ نہیں کرتے اللہ نبی کی خاطر، دن میں 10 دفعہ مرنا پڑے گا۔ ابھی ہم میں سے سب لوگ یہاں بیٹھے ہیں، مجھ سمیت الحمدللہ، میرے بھی 2 بچے ہیں، اللہ ان کو زندگی صحت دے، تو ہمارے اوپر یہ وقت آنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے امتحان لینے ہیں، امتحان لے گا اللہ، اس میں جو پاس ہوگا وہ ہوگا کامیاب۔ میں کروں شادی اپنے بچوں کی شریعت کے مطابق، یہ ہوگی محبت میری۔ میں کہتی ہوں دنیا جائے بھاڑ میں، دنیا روٹتی ہے تو روٹے مگر میرا رب نہ روٹے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ مجھ سے روٹ جائیں، قیامت کے دن کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ میرا چہرہ دیکھنا پسند نہ کرے کہ تو میری امتی ہے، تو نے کوئی زندگی میں ایک کام میری سنت کے مطابق نہیں کیا، میں تیری شفاعت کروں گا، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ نہ کرے۔ کیا جواب دیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہر کام دنیا میں آپ کی سنت سے ہٹ کر کر کے آئے، کسی معاملے میں آپ کی اتباع نہیں کی سوائے جھوٹے نعروں کے۔ کیا ہم سب کا یہ المیہ نہیں ہے؟ ہم سب کا یہ معمول نہیں ہے کہ ہم ایسے نہیں کرتے سارے؟ دنیا کی تعلیم اچھی سے اچھی دلوانے کے لیے ہم راتوں کو بھی جاگتے ہیں 2-2 بجے تک، صبح کو بھی ہم فجر سے پہلے اٹھ کے اپنے بچوں کی تیاریاں کرواتے ہیں، ان کی وینس کا انتظار کرتے ہیں، ان کو لنچ باکس بنا کے دیتے ہیں۔ کتنی دفعہ اللہ کے لیے ایسے اٹھتے ہیں ہم، کتنی دفعہ اللہ کے لیے راتیں جاگتے ہیں، کتنی دفعہ صبح سویرے اٹھ کے ہم تہجد کا اہتمام کرتے ہیں اور فجر کا اہتمام کرتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں صبح کے وقت بیٹھ کے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ دنیا کو راضی کرنے کے پیچھے پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم محبت کرنے والے ہیں۔ پورے سال کے بعد ایک میلاد کروا لینا، نعتیں پڑھ لینا، گجرے پہن لینا، لاؤڈ اسپیکر کے اوپر عورت کی آواز باہر جانے سے روکا گیا کہ کہیں باہر نہ جائے، کوئی غیر محرم نہ، ڈیک لگا کے اونچی اونچی آواز میں ڈف کے ساتھ، میوزک کے ساتھ، لاؤڈ اسپیکرز کے ساتھ جو نعتیں پڑھی جاتی ہیں، یہ شریعت ہے، یہ دین اسلام ہے۔ اور پھر اس میں تصور کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری محفلوں میں موجود ہیں، حاضر ہے ناظر ہے۔ حاضر اور ناظر کس کے ساتھ ہے؟ اپنے علم کی بنیاد پر اللہ حاضر اور ناظر ہے۔ اللہ نے کہا میرے ساتھ شرک نہ کرنا، نہ میری ذات میں، نہ میری صفات میں۔ ہم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر اور ناظر ہے، موجود ہے وہاں۔ مجھے بتائیں کہ پورا سال جس گھر کے اندر ناچ گانا ہو، حرام کمائیاں آتی ہوں، طوائفیں بھی اپنے گھر میں میلاد کرواتی ہیں، اور ان کا ماننا بھی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے جی ہماری محفل کے اندر۔ مجھے بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایسے لوگوں کے گھروں میں موجود ہوں گے کہ پورا سال جو اطاعت اور اتباع نہ کرے، ایک سال کے بعد میلاد کرائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہو؟ اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر اور ناظر ہے، موجود ہے، تو پھر تو سب کو صحابہ اور صحابیات ہونا چاہیے، کیونکہ موجود ہے۔ ایمان کی حالت میں مسلمان تو ہے نا، کلمہ گو ہے، جس نے کلمہ گوئی کی حالت میں، اسلام کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، وہ کون ہے؟ وہ صحابی ہے، صحابیات ہیں۔ تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، اس کا مطلب ہے کہ پھر تو سارے صحابہ اور صحابیات بن گئے۔ اور اگر صحابہ صحابیات نہیں ہیں، اس دور میں بھی 2 ہی لوگ تھے، ایک صحابہ اور صحابیات تھے، دوسرے کون تھے؟ ابو جہل اور ابو لہب۔ کس میں شمار ہوتا ہے ہمارا؟ کون ہے ہم لوگ؟ اور پھر اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر اور ناظر ہے تو مسلوں پہ کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں مسلمان؟ امامت کے لیے۔ پھر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت کروانی چاہیے، امام الانبیاء ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ تصور ہے تو۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر اور ناظر ہیں، جن کے یہ عقائد ہیں، تو مجھے بتائیے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن تھا، اس دن جو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال تھا، جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال تھا، جو حضرت ابو بکر صدیق کا حال تھا، جو حضرت علی کا حال تھا، مجھے بتائیے کہ وہ پھر کیوں رو رہے تھے، کیوں بے حال ہو گئے تھے رو رو کے، کیوں صدمہ ان کے دلوں کے اوپر گرا تھا اتنا زیادہ کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہیں، موجود ہیں، وہ کہیں نہیں گئے، انہوں نے وفات نہیں پائی۔ اور میں ایک بڑی معذرت کے ساتھ کوکب نورانی صاحب ہیں، ایک عالم دین کہہ لیں، کوئی جو بھی ان کے ساتھ عالم لگتا ہے، واللہ عالم، ان کا میں ایک بیان سن رہی تھی، ان سے کسی نے کہا کہ آپ یہ جشن عید میلاد النبی کیوں مناتے ہیں؟ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے، اور وفات کنفرم ہے اس دن 12 ربیع الاول کو، پیدائش کا دن کنفرم نہیں ہے۔ تو انہوں نے پتہ کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ دکھ تو وہ منائے جن کے نبی مر گئے، ہمارے نبی تو مر ہی نہیں، ہمارے نبی تو زندہ ہے، ہم تو ان کو مانتے ہی نہیں مردہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا کہا؟ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر متنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورۃ آل عمران میں، پھر سورۃ زمر میں، پھر سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں، یعنی آپ کو موت آنے والی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک میت و انہم میتون، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی موت آنے والی ہے اور ان کو بھی موت آنے والی ہے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔
اللہ کی بات کو آپ لیں گے یا ایک جھوٹے عالم کی بات کو لیں گے جو کہتا ہے کہ موت آئی نہیں؟ اللہ قرآن میں کہہ رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی موت آنے والی ہے اور ان کو بھی موت آنے والی ہے. اور پھر جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ملنے کے لیے آتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سکرات الموت میں ہیں اور ان کو دیکھ کر رونا شروع ہو جاتی ہے اپنے بابا کو اور کہتی ہے ہائے میرے بابا کی تکلیف، اپنا کلیجہ تھام کے کہتی ہے ہائے میرے بابا کی تکلیف. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بیٹی نہ رو، آج کے بعد تمہارے بابا کو کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اور پھر پاس بلا کر کان میں کہتے ہیں کچھ تو رونا شروع ہو جاتی ہیں. اور کیا کہتے ہیں بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پوچھتی ہے تو فرماتی ہے کہ انہوں نے میرے بابا نے مجھے کہا کہ آج میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، میں جا رہا ہوں. کہاں لے کے جائیں گے ان باتوں کو؟ کہاں لے کے جائیں گے ان احادیث کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نزا کے عالم میں کیا کہہ رہے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ انا للموت سکرات انا للموت سکرات، کہ موت کی بے شک سختیاں ہیں، بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور موت کی سختیاں ہیں، موت کی سختیاں. اور پھر موت کی سختیوں سے پناہ بھی مانگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. کہاں لے کے جائیں گے ان چیزوں کو جو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت نہیں آئی، جو کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے نہیں گئے؟ وہ یہ ساری چیزیں کہاں لے کے جائیں گے؟ اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو جاتا ہے، وفات ہو جاتی ہے، یہ اعلان ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، وفات پا گئے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تلوار نکال کر کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں خبردار اگر کسی نے کہا کہ اللہ کے نبی وفات پا گئے میں اس کا سر قلم کر دوں گا. اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ حجرہ عائشہ میں آتے ہیں اور آ کر کیا کرتے ہیں کہ چادر ہٹاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے، گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھتے ہیں، ان کی پیشانی چومتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، روتے ہیں، آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں. بخاری کی حدیث ہے کہ فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق لا یجمع اللہ علیہ کا موتا، کہ اللہ تعالیٰ آپ پر دو موتیں جمع نہیں کرے گا. بخاری کی حدیث ہے. حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ وفات پا گئے ہیں، یہ ایک موت جو آنی تھی آپ کو آ گئی ہے، اس کے بعد اللہ آپ پر دو موتیں جمع نہیں کرے گا. اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ صحابہ میں کھڑے ہو کر خطبہ دیا، من کان یعبد محمدن، جس کا یہ ماننا تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھتا ہے، فإن محمدن قد مات، پس وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں. وفات یہ حدیث کے الفاظ ہیں اور کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جو کہ بخاری میں موجود ہے. یہ حدیث وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو یہ سمجھتا تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے تو وہ آج یہ جان لے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قد مات، کہ وفات پا گئے ہیں. اور جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا، وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا. اور یہ وہ آیات تھی جب حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھی تو صحابہ کہتے ہیں ہم پر جو غم کا عالم تھا نا، سکتہ طاری ہو گیا. یہ آیات سن کر ہمیں لگا شاید یہ آیات آج ہی نازل ہوئی ہے، آج یہ آیات نازل ہوئی ہے. اور اس کے بعد صحابہ کو جا کے جو ہے وہ صبر آیا یہ بات سن کر. اور پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنانے کے بعد جب واپس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اے انس، تمہارے ہاتھوں نے کیسے گوارا کیا کہ تم میرے بابا کے اوپر مٹی ڈال کر آ جاؤ، کیا تمہارا کلیجہ نہیں پھٹا اس بات سے؟ اور فرمایا کہ آج جو غم میرے دل پر گزرا ہے، اگر یہ غم سورج پر آیا ہوتا تو سورج اندھا ہو گیا ہوتا، یہ غم پہاڑوں پر پڑا ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. کس قدر مطلب دکھ کا دن تھا اور کس قدر دکھی تھے. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ جو بار بار بے ہوش ہوتے چلے جاتے، صحابہ ہیں ان کو ہوش نہیں آ رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس وقت جا کے اس موقع پہ یہ خطبہ ارشاد فرماتے ہیں جس میں وہ صاف الفاظ میں کہتے ہیں کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا. یعنی عبادت کے لائق وہی ذات ہو سکتی ہے جو ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک رسول ہی تو تھے جیسے ان سے پہلے رسول آئے اور آ کر گزر گئے. یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اور اللہ نے کہا کہ کوئی متنفس ایسا نہیں ہے جس کو موت نہ آنی ہو. ہر متنفس کو موت آئے گی، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے اپنے اعمال کے مطابق، اور سب نے چکھا. کوئی انبیاء، کوئی نبی، کوئی اولیاء، کوئی باقی نہیں رہا. اور قیامت والے دن
اللہ تعالیٰ سب کو ہی ختم کر دے گا، اس سے پہلے، بلکہ اس سے پہلے تمام فرشتوں کو ختم کر دے گا. ایون اسرائیل علیہ السلام جو موت کا فرشتہ ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ موت دے دے گا. اور اس دن اللہ فرمائے گا کہ اب کون ہے بادشاہ، کون ہے مالک میرے علاوہ، میں اکیلا ہوں، للہ واحد القہار. تو اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اگر ہم اس کے ساتھ کسی کو بھی، چاہے نبی ہے چاہے کوئی بھی، ہم یہ شریک کر کے کہیں کہ اللہ بھی حاضر اور ناظر ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی حاضر اور ناظر ہے یا فلانے بزرگ بھی حاضر اور ناظر ہے، تو انتہائی بڑا شرک کر رہے ہیں ہم. اس کی پھر مثال یہ دی جاتی ہے کہ اگر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حیات تصور نہیں کرتے تو یہ بتائیے کہ جمعے کے دن جو ہمیں کہا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، فرشتے ان تک پہنچاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں. بالکل یہ حدیث موجود ہے، بالکل صحیح بات ہے یہ کہ پہنچایا جاتا ہے. اب ہم نے کہا دنیا سے جس طرح آنے کا ایک طریقہ تھا، دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فطری ایک طریقہ تھا، اسی طرح سے جانے کا بھی ایک طریقہ تھا. ٹھیک ہے، اللہ نے کہا میں نے وفات دے دی. اب وفات کے بعد کیا معاملہ ہے یہ اللہ نے کسی کو نہیں بتایا. وہ کہاں موجود ہیں؟ وہ عالم برزخ میں ہیں، جنت میں موجود ہیں. فرشتے ان تک درود کس طرح پہنچا رہے ہیں؟ جنت میں پیش کیا جا رہا ہے ان کو جا کے درود، یا جو کوئی اتنی ہی بات بتا دی اللہ نے ہمارے لیے اتنی ہی قابل عمل ہے. ہمیں اسی بات میں پورا شرح صدر ہے کہ پہنچایا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو درود. ٹھیک ہے، وہ پہنچ جاتا ہے. وہ اللہ کا اس سے آگے ہمارا سوچنا، خود بخود قیاس رائیاں کرنا. اچھا درود پہنچایا جاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری حاجتیں بھی سنتے ہیں. درود پہنچایا جاتا ہے تو وہ قبر میں جو ہے وہ سارے معاملات کرتے ہیں. یہ ہماری اپنی قیاس رائیاں اور قیاس رائیاں، اللہ نے ہمیں اتنا ہی بتایا، اس سے آگے نہیں بتایا. اگر ایسا ہوتا کہ اپنی قبر کے اندر موجود وہ سارے معاملات کو ہینڈل کر رہے ہوتے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد قحط پڑا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور کہا تھا کہ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نہیں ہے، اس لیے آپ آئیں اور آ کر اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بارش برسا دے. انہوں نے کیوں نہیں کہا؟ وہاں تو روزہ رسول موجود تھا. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجیے کہ بارش ہو جائے. کتنے معاملات ہوتے تھے، کتنے آپس میں اختلافات ہوئے، کتنے مسائل ہوئے، کیوں نہیں اللہ کے نبی سے کہا کہ یہ کام کر دے، یہ کام ہو جائے. اور پھر یہ جو علماء دین ہیں، جو علماء سو ہیں، یہ ان کے اتنے غلط عقائد ہیں. میں نے اپنے کانوں سے سنا، انہوں نے کہا کوئی پیر صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر جمعرات کو کچہری لگتی ہے مدینہ میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہوتے ہیں لوگوں کے مسئلے حل کرنے کے لیے. اور کوئی شخص طاہر القادری صاحب جو ہے ان کو برا بھلا کہہ رہا تھا، تو وہ پیر صاحب نے فرمایا، انہوں نے کہا کہ وہ جو کچہری لگتی ہے نا، میں تو کبھی کبھار جاتا ہوں اس کچہری میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ میں بھی جاتا ہوں، واللہ عالم، اڑ کے جاتا ہوں، کیسے جاتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری میں. تو وہ جو طاہر القادری صاحب ہے، میں جب بھی گیا ہوں تو میں نے ان کو وہیں بیٹھے پایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری میں. اب مجھے آپ بتائیں کہ یہ کیا عقل اس بات کو گوارا کرتی ہے؟ وہ کچہریاں اب ان کے لیے تو لگنی شروع ہو گئی. عمر فاروق، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کیوں نہیں لگتی تھی وہ کچہریاں؟ ان کو نظر آتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مدینہ چھوڑ کے چلے گئے تھے کہ مجھے نبی پاک کا چہرہ نظر نہیں آتا، مجھے یاد آتے میں اذان نہیں دے پاتا کیونکہ مجھے ان کا چہرہ نظر نہیں آتا. ان کو نظر آتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی کے صحابہ جن کے قدموں کی آہٹ آپ سے اپنے سے آگے جنت میں سنتے ہیں، ان کو نظر نہیں آتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی محفلوں میں، ان کے گھروں میں تشریف نہیں لاتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. جی جی بہت. وہ جو ایک اور تھے، وہ جو قتل ہو گئے، کیا تھا وہ جو رضوی صاحب، وہ بھی، ہاں خادم رضوی صاحب، وہ بھی عاشقان رسول کہلاتے ہیں، مگر اتنی ان کی بھی سن لیں خادم رضوی صاحب کی بات. ویسے یہ چیز مانتے نہیں ہیں کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے. وہ کہتے ہیں خادم رضوی صاحب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اتنا غم تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اتنا غم تھا، یعنی یہاں مان رہے ہیں کہ وفات کے بعد غم تھا، یعنی وفات ہوئی تھی. کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے اس کی گوشت کی، جلے ہوئے گوشت کی بدبو آتی تھی، نعوذ باللہ من ذالک. تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ مسواک نہیں کرتے، آپ کے منہ سے یہ جلے ہوئے گوشت کی کیوں بدبو آتی ہے؟ تو انہوں نے کہا تم نے تو رو رو کے اپنا غم نکال لیا، مگر رو رو کے اندر ہی رو رو کے میرا دل جل کے کوئلہ بن گیا کہ اس جلے ہوئے دل کی منہ سے بدبو آتی ہے.
آپ مجھے بتائیں کہ جو قرآن سے حدیث سے دور ہوگا وہ یہی کہانیاں بتائے گا، وہ یہی کچہریاں لگوائے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جگر گوشہ تھی، لخت جگر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 6 مہینے تک زندہ رہی، انہیں تو کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آئے اس طرح سے، ان کے گھر میں تو کبھی تشریف نہیں لائے۔ اور راویان لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کبھی کسی نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں دیکھی، مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آج ہم جشن مناتے ہیں، ناچتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں کہ روئے وہ جن کے مر گئے، ہمارے تو زندہ ہیں۔ یہ ان سے زیادہ محبان ہیں اور محبین ہیں، ان سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں ہم لوگ۔ ہمارا کوئی سیم ڈیٹ پہ مر جائے یا پیدا ہو جائے، ہم اس کی خوشی منائیں گے یا اس کا غم منائیں گے؟ تو یہ ساری خرافات دین سے دور ہونے کی وجہ سے، علماء سو کے پیچھے چلنے کی وجہ سے، خدارا جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کوئی حدیث کوئی دلیل کے ساتھ بات کرو، حدیثیں بھری پڑی ہیں ان تمام چیزوں سے، مگر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن ہم عاشقان رسول ہیں، ہمارے پاس عمل میں چاہے کوئی چیز نہ ہو، ہمارے ماتھے پہ اسٹیمپ ہوگی عاشق رسول کی، تو قبر کے فرشتے بھی ہم سے سوال نہیں پوچھیں گے، حشر میں بھی ہم سے کوئی سوال نہیں ہوگا۔ تو یہ عقائد ہیں ان لوگوں کے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اطاعت ہی محبت ہے اور محبت ہی اطاعت ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ صحابہ کرام نبی سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ انہوں نے محبت میں اس قدر اطاعت کی کہ آپ کی خاطر اپنے گھر بار عیش و آرام چھوڑ دیے، اپنے والدین بہن بھائی چھوڑ دیے، اپنے برے عادات و خصائل چھوڑ دیے، انہوں نے والدین چھوڑ دیے۔ حضرت مصعب بن عمیر جو تھے وہ شہزادے تھے، پیسے میں کھیلتے تھے۔ جب اسلام قبول کیا تو گھر والوں نے جو جسم پہ کپڑے تھے وہ بھی اتار لیے، برہنہ حالت میں گھر سے نکلے تھے، سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ کس کے لیے؟ دین اسلام کے لیے، انہوں نے تو وہ سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ اور جس وقت احد کے میدان میں شہید ہوئے تھے حضرت مصعب بن عمیر، تو صحابہ نے آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ اللہ کے نبی کیا کریں، بڑی سخت پریشانی ہے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے اوپر جو چادر ہے، یعنی جس چادر میں انہوں نے باقی کی زندگی گزاری، جو شہزادے تھے مکے کے اور مدینے کے، وہ ان کے جسم پہ اتنی چھوٹی چادر تھی، وہ کہتے تھے کیونکہ شہید اسی لباس میں دفنایا جاتا ہے جو اس کے جسم پہ ہوتا ہے، وہ چادر اتنی چھوٹی تھی، وہ کہتے ہیں صحابہ کہ اللہ کے نبی جب ان کے پاؤں ڈھکتے ہیں تو ان کا سر کھل جاتا ہے اور سر ڈھکتے ہیں تو پاؤں کھل جاتا ہے، کیا کریں؟ یہ حال تھا ان کا، یہ چھوڑا تھا انہوں نے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا سر ڈھک دو اور ان کے پیروں کے اوپر گھاس پھوس ڈال کے دفنا دو۔ میں نے اور آپ نے کیا چھوڑا؟ کیا چھوڑا؟ اپنی خواہشات نفس کو بھی نہیں چھوڑا، اپنے گناہوں کو بھی نہیں چھوڑا، اپنی نافرمانیوں کو بھی نہیں چھوڑا۔ کیا چھوڑا ہم نے؟ یہ تھے صحابہ، محبت کرنے والے اور اطاعت کرنے والے۔ اپنے اختلافات اور جھگڑوں کو بھی نہ چھوڑا ہم نے، انہوں نے چھوڑ دیا۔ آج بھی سعودی عرب میں یہ ہے کہ اگر دو لوگ لڑ رہے ہو، آپس میں شدید قسم کی لڑائی ہو رہی ہو، اور آ کر کوئی وہاں پر کلمہ پڑھ دے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے دے، تو وہ سارا جھگڑا چھوڑ کے سائڈ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے ہیں۔ اتنا ادب۔ اور ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارے اختلافات ختم نہیں ہوتے، اپنی جانوں کے نذرانے دی انہوں نے، جہاد کی، دین کی تبلیغ کی، قرآن و سنت کا کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا، شریعت کو نافذ کیا، اپنے ہر معاملے میں قرآن و سنت سے استدلال کیا۔ اتنی شدید محبت اطاعت کے باوجود، اپنے اعمال صالح کے باوجود، نیکیوں میں سبقت لے جانے کے جذبے کے باوجود، انہوں نے کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے عمل سے بڑھ کر کوئی عمل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اتنے نیک تھے، اتنی قربانیاں دینے والے تھے۔ عشرہ مبشرہ کے جو صحابی تھے، جو 10 صحابی تھے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جنت کی بشارت دی تھی، ان صحابہ نے اعمال چھوڑ دیے تھے۔ ہمیں تو جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا، اب تو ہمیں اعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ روتے تھے، تڑپتے تھے، عمل میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ ہم میں سے کس کو جنت کا سرٹیفکیٹ ملا ہے؟ ہم اتنے کانفیڈنٹ، اعمال ہمارے پلے میں کچھ نہیں، اور کانفیڈنس اتنا زیادہ کہ ہمارے علاوہ کوئی جنت میں جائے گا نہیں، باقی سارے کافر ہیں، گستاخ ہیں سارے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے۔ ہمارے کانفیڈنس کا حال دیکھیں۔ ان کا حال یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے عمل کے بغیر کوئی عمل نہیں کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تبع تابعین نے ہمیں 2 ہی عیدوں کے بارے میں بتایا، اور 2 ہی عیدیں منائی تھی، عید میلاد النبی کے بانی۔ اگر اللہ اور اس کے رسول نہیں ہیں، اللہ کے رسول کے صحابہ اور تبع تابعین بھی نہیں ہیں، تو پھر قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ اگر اللہ نے یہ عید نہیں بنا کر بھیجی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سند نہیں دی، صحابہ کرام نے اس کی سند نہیں دی، تبع تابعین نے اس کی سند نہیں دی، تو جو منانے والے ہیں وہ دلیل لے کر
آئے کہ وہ کیوں بناتے ہیں. اپنے پاس سے بنایا ہے اس کو ثواب کا عمل. اگر کچھ لوگ شریعت کے تقاضوں پر عمل کرتے ہیں تو انہیں کہا جاتا ہے یہ تو اطاعت کرنے والے ہیں اور ہم تو محبت کرنے والے ہیں. اور ان کا ماننا ہے کہ عمل پاس ہو یا نہ ہو عاشق رسول ہونے کا سرٹیفکیٹ ان کے لیے قبر و حشر میں کافی ہوگا. اشرا مبشرہ کی پھر آپ مثال لے لیں, پھر ان کے لیے کیا تھا. سورہ نساء کی آیت نمبر 69 کی تفسیر کے حوالے سے تفسیر ابن کثیر میں واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک انصاری صحابی غالباً صوبان رضی اللہ تعالیٰ انتہائی غم کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بڑی افسردگی کے ساتھ بیٹھ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوبان کیا بات ہے, اتنے افسردہ کیوں ہو؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس وجہ سے افسردہ ہوں, جب میں آپ کی محفل میں ہوتا ہوں نا, آپ کا چہرہ مبارک دیکھتا ہوں تو میرے دل کو سکون ملتا ہے, لیکن جب میں اپنے گھر چلا جاتا ہوں اپنے بیوی بچوں کے بعد میرا دل بے چین ہو جاتا ہے, میں تڑپتا ہوں آپ کو دیکھنے کے لیے, میں پھر دوڑ کر آتا ہوں اور آپ کو دیکھ کے پھر سکون پاتا ہوں. میری پریشانی کی وجہ یہ ہے کل قیامت کے روز آپ تو انبیاء کی صف میں ہوں گے, آپ تو مقام محمود پر ہوں گے, تو میرا تو آپ تک پہنچنا ناممکن ہوگا. تو مجھے یہ غم ستایا جا رہا ہے کہ آپ کا چہرہ کیسے دیکھوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے اوپر جو ہے وہ خاموش ہو گئے اور اس غم کو محسوس کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے پھر کیا آیت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات کا جواب نہیں تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور پھر سورہ نساء کی یہ آیت نازل ہوئی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. اللہ نے یہ آیت نازل کی اس بات کے اوپر اور کیا فرمایا, اور جو کوئی اطاعت کرے گا. اللہ اب یہ بتا رہے ہیں, سارے کان کھول کے سن لیں. اللہ نے کہا جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی تو وہ ہوگا اس دن انبیاء, صدیقین, صالحین, شہداء کے ساتھ, اور کیا ہی بہترین ساتھی ہوں گے. اللہم اجعلنا منہم. کہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے, قربت ملے, صالحین کی قربت ملے, شہداء کی قربت ملے, تو کیا کہا اللہ نے, جو میری اور میرے نبی کی اطاعت کرے گا. اللہ نے کیا کہا, جو محبت کا دعویٰ کرے گا فقط اس کو ملے گی جنت, ان کو ملے گا ساتھ. اللہ نے کہا نہیں, جو میرے اور میرے نبی کی اطاعت کرے گا تو اس کو وہ ہوگا اس دن ان لوگوں کے ساتھ. دیکھیے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا, کہ میں محبت کرتا ہوں اور میرا گزارا نہیں ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے بغیر, اور اللہ اس محبت کو دائمی طور پر پا لینے کا نسخہ کیا بتا رہے ہیں, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت. اللہ نے کہا جو محبت کرتا ہے وہ کرے نا اطاعت, وہ کرے نا اتباع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. یعنی محبت ہوگی تو اطاعت ہوگی, اور اگر اطاعت ہوگی تو محبت ہوگی. ابو داؤد کی روایت ہے کہ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر سوال کیا کہ جو کسی شخص سے محبت کرتا ہے مگر اس جیسے اعمال نہیں کر پاتا, یعنی صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت کرتے تھے مگر آپ جیسے عمل نہیں کر پاتے تھے, اور یقیناً نبی جیسا عمل کوئی کر بھی نہیں سکتا. قیامت کے دن اس کا کیا معاملہ ہوگا. یعنی کہ وہ ایک شخص پوچھ رہا ہے کہ کوئی شخص کسی سے محبت تو کرتا مگر اس جیسے عمل نہ کر پاتا. یعنی صحابہ نبی پاک سے محبت کرتے تھے مگر ہر وقت یہ فکر تھی کہ ان کا ساتھ اور قرب کیسے ملے گا, ہم تو ویسے عمل نہیں کر پاتے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ آپ سے فرمایا المرء مع من احب, انسان اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ دنیا میں محبت کرے گا. اب دیکھ لیں آپ اپنی محبتوں کے پیمانے دیکھ لیں, ہم سب دیکھ لیں کہ ہم دنیا میں کس کے ساتھ محبت کرتے ہیں. ہم دنیا سے محبت کرتے ہیں, اپنے گھروں سے محبت کرتے ہیں, ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمانوں سے محبت کرتے ہیں, یہود و نصارہ کی تقلید کرتے ہیں تو ان سے محبت کرتے ہیں. آپ یہ جان لیجئے کہ جس کے ساتھ آپ محبت کر رہے ہیں اور کل قیامت کے دن جس کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں اسی کے ساتھ دنیا میں محبت کریے. اللہ کے نبی سے محبت کریں گے تو محبت کا ثبوت کیا ہوگا, اطاعت ہوگی. اطاعت اگر کریں گے تو آپ کہلائیں گے کہ نبی پاک سے محبت کرنے والے, کیونکہ یہ اطاعت کرتے ہیں. میرے بچے اگر میری بات مانیں گے تو یہ ثابت کرے گی یہ بات کہ وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں. اگر وہ میری بات نہیں مانیں گے تو اس کا مطلب ہے ہی نہیں کہ وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں. خالی محبت نہیں ہو سکتی, محبت تبھی ہوگی جب اطاعت بھی ہوگی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت کرے گا وہ ہوگا ان کے ساتھ. حضرت انس فرماتے ہیں کہ یہ بات سن کر ہم سب صحابہ اتنے خوش ہوئے جب آپ سے فرمایا نا کہ المرء مع من احب, کہ جو جس سے محبت کرے گا وہ کل قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا. حضرت انس کہتے ہیں یہ بات سن کر ہم جھوم اٹھے, اور اس سے پہلے بھی کبھی کسی بات سے ایسی محبت نہیں. کیوں؟ کیونکہ صحابہ سچے تھے, آپ سے سچی محبت کرتے تھے, اور ان کی محبت جو تھی اطاعت کے اوپر بیس کرتی تھی.
اطاعت کرتے تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اسی لیے کہ ان کی محبت کا ثبوت ہے. حضرت انس جب بھی اللہ کے نبی اور حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کی قبروں سے گزرتے تو فرماتے انشاءاللہ تعالیٰ العزیز روز قیامت میرا فیصلہ اللہ کے نبی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر کے ساتھ ہوگا کیونکہ میں ان سے محبت کرتا ہوں. اور نبی نے فرمایا ہے المرء مع من احب. قرآن پاک میں 22 سے زیادہ ایسے مقامات موجود ہیں جہاں اللہ نے اپنی اطاعت کے ساتھ نبی کی اطاعت کا حکم دیا ہے اور اس اطاعت میں کسی قسم کی چوائس کا اختیار نہیں کیا. یعنی کہ 22 سے زیادہ مقامات ہیں قرآن پاک میں جہاں اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں اطاعت اطاعت اطاعت. اللہ اپنی اطاعت کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دے رہے ہیں. مسلسل اطاعت کا حکم ہے. کہیں جشن عید میلاد النبی منا کر صرف محبت کے دعوے کرنے کا حکم نہیں ہے, عملی اطاعت کا حکم ہے. سورۃ آل عمران کی 132 نمبر آیت میں فرمایا واطیعوا اللہ ورسولہ لعلکم ترحمون, کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. آج ہمیں لگتا ہے کہ ہم اللہ کے رحم سے محروم ہو گئے. آج ہمارے اوپر زندگیاں تنگ ہو گئی ہیں. آج ہمارے معاملات کا شرازہ بکھر گیا ہے کیونکہ اللہ نے کہا تھا واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون, کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. ہم پر رحم کب کرے گا اللہ؟ جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے. آج ہم اطاعت سے خالی ہیں, اسی وجہ سے ہم پر رحم نہیں. بس بدقسمتی سے آج ہم نے اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا نسخہ فراموش کر دیا, وہ نسخہ تھا اطاعت کا. اسی طرح سورہ انفال میں اور بے شمار صورتوں میں جو ہے یہ ذکر آیا ہے کہ اللہ کی اطاعت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. یعنی کہ ہم نے یہ جانا کہ اطاعت کے اندر ہی محبت پوشیدہ ہے. اگر اطاعت نہیں ہوگی تو محبت نہیں ہوگی. وہ جس شخص نے پوچھا تھا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, صحابی نے آ کے کہ اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی, تو اللہ کے رسول نے کیا جواب دیا؟ تو نے بہت لمبی چوڑی تیاری کر رکھی ہے قیامت کی. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول, میرے پاس لمبی چوڑی تیاری نہیں ہے, نہ نوافل ہیں نہ ایکسٹرا عبادات ہیں, بس میں فرائض کی پابندی کرتا ہوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں. تو اللہ کے رسول نے کیا خوشخبری سنائی؟ بس تو قیامت کے دن ان کے ساتھ ہوگا جن سے تو دنیا میں محبت کرتا ہے. یعنی کہ سبق کیا ملا کہ کم از کم جنت میں جانے کے لیے یا اللہ کے نبی کا قرب حاصل کرنے کے لیے فرائض کی پابندی اور ادائیگی لازم ہے. اگر ہم فرائض کی پابندی اور ادائیگی بھی نہیں کر رہے جو چیزیں اللہ نے ہم پر فرض کی ہیں, تو پھر ہمیں نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا معاملہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا. ہمیں اطاعت کرنی ہے پوری طرح سے. وَأُدْخِلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً, کہ اور ایمان والوں پورے کے پورے دین کے اندر داخل ہو جاؤ. دین کے اندر داخل ہونا ہے, ہمیں غیر ضروری باتوں کو چھوڑ دینا ہے کہ کون کیا کرتا ہے, کون کیا کہتا ہے, علماء کیا کہتے ہیں. ہمیں صرف دیکھنا ہے قرآن اور حدیث کے معاملے میں دنیا کی کوئی کتاب نہیں ہے, چاہے کتنی ہی کتابیں آ جائیں, کتنی ہی باتیں آ جائیں, کتنے بڑے بڑے علماء اور مفسرین کی کتابیں ہوں, مگر اللہ کی کتاب کے برابر کوئی چیز نہیں ہو سکتی. اور آپ سے نے کہا بھی یہ تھا کہ میں اپنے پیچھے 2 چیزیں ہی چھوڑے جا رہا ہوں, اللہ کی کتاب اور میری سنت. جو اس کو پکڑے رکھے گا, جو اس کو تھامے رکھے گا, وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا. تو یاد رکھنا کہ اس کو تھامے رکھنا, اسی میں فلاح ہے, اسی میں نجات ہے. اور نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ یہ قرآن حکیم, یہ اللہ کی طرف سے آنے والا پیغام ہے امت مسلمہ کے نام. اس پیغام کو ہم جاننے کی کوشش نہیں کرتے. اس پیغام کو ہم نے صرف مرنے جینے پر کھولنے کی کتاب بنا لیا ہے. کسی وقت کوئی پریشانی آتی ہے اس وقت کھول کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ کتاب کیا فائدہ دے گی ہمیں اس موقع کے اوپر جب اس کتاب کے پیغام کو سمجھ کے ہم زندگیوں میں اس پر عمل درآمد نہیں کریں گے؟ تو ہماری زندگیوں میں کیسے سکون اور چین آئے گا؟ کیسے پتہ لگے گا کہ کیا کرنا ہے, مشکل وقت سے کیسے نکلنا ہے, خوشی کے وقت میں کیا رویہ اختیار کرنا ہے, لڑائی جھگڑے میں کیا کرنا ہے, وراثت کی تقسیم کے وقت کیا کرنا ہے, طلاق کے معاملات کو کیسے ہینڈل کرنا ہے, رضاعت کے معاملات کو کیسے ہینڈل کرنا ہے, تجارت اپنی کیسے چلانی ہے, کن معاملات سے اللہ خوش ہوگا, کن معاملات سے ناراض ہوگا, یہ اللہ کی کتاب نے بتانا ہے, قرآن کریم نے بتانا ہے. اور ایک نشست میں بیٹھ کے یہ باتیں سمجھ نہیں آ سکتی. یہ ایمان کو تازہ کرنے کا ایک ذریعہ ہے, مگر ایک نشست میں بیٹھ کر یہ سمجھ نہیں آ سکتا. اس کے لیے مکمل جڑنا پڑے گا قرآن کے ساتھ, پورا سال جڑیں گے قرآن کے ساتھ, ہر لمحہ قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں گے, تو پھر آپ کو سمجھ آئے گا پیغام, پھر آپ کی زندگی میں آئیں گی بہاریں. جو جڑے ہیں قرآن سے ان سے پوچھ کر دیکھیں, ان کا کہنا یہی ہے, دیکھا ہے جو میں نے وہ اوروں کو بھی دکھلا دے. زندگی کے معاملات ہمارے بھی آپ کے جیسے, ہم بھی آدھے سے انسان, لیکن زندگی کے معاملات کو ہینڈل کرنا آسان بنا دیا اللہ تعالیٰ نے. دل کو سکون اور یقین عطا فرما دیا اللہ تعالیٰ نے. غم بھی آتے ہیں, پریشانیاں بھی آتی ہیں, دکھ اور مسائل بھی آتے ہیں, لیکن اللہ نے ایسا سکون قلب عطا کر دیا کہ اب کسی چیز کے اوپر بہت زیادہ منتشر نہیں ہوتے, ہم بہت زیادہ بکھرتے نہیں, اور اللہ نکال دیتا ہے سکون کے ساتھ ان ازمائشوں سے. اس لیے قرآن کے ساتھ جو واحد حل جو ہے وہ قرآن.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا اللہ تعالیٰ اچھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو غلطیاں کمی بیشی رہ گئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. وآخر دعوانا